السلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے ہم آیا نمبر 282 کا آغاز کیا تھا اور اس کا کچھ حصہ پڑھ لیا تھا۔ جیسا کہ پچھلی دفعہ یہ بتایا تھا کہ یہ آیا جو ہے آیات الدائن بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیا ہے اور ظاہر ہے اس کو پڑھنے کے لیے بھی ٹائم لگتا ہے۔ اور جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو یہ مضمون اصل میں پچھلا جو مضمون تھا سود کا، اس سے نکلا ہوا یہ مضمون ہے۔ سود یا ربا جو ہے یہ تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا، یہ اصل میں کب جو ہے نا یہ اپنے وجود میں آتا ہے جب ایک قرض کی اماؤنٹ کسی کو دی جاتی ہے اور اس کے بعد اضافی رقم کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ یہ جو اضافی رقم ہے یہ حرام ہے اور اس کی جزیات، اس کی تفصیلات ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں دیکھ لی تھی۔ اس کے بعد جب جو اگلی بات جو شروع ہوئی ہے آیا نمبر 282 میں، تو اس میں کنیکٹر میں ہی یہ بات بتا دی گئی کہ البتہ قرض کے معاملات ہوتے رہیں گے، یعنی یہ کہ سود کو تو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا اور جو اس وقت یعنی ریاست جو قائم ہوئی تھی، حکومت جو قائم ہوئی تھی، اس نے اپنے زور سے، قانون کی طاقت سے اس چیز کو خاتمہ کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ آیت جو ہے اس کے بعد والی یہ بتاتی ہے کہ البتہ قرض کے جو ہے نا معاملات ہوتے رہیں گے۔ اب قرض کے حوالے سے بھی کچھ ہدایات ہیں جو دینی مقصود ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں پہ اس حوالے سے یہاں کچھ شریعت کے پہلو ہیں جو سامنے رکھنا چاہتی ہے اور اہل ایمان سے تقاضا کرتی ہے کہ اس کی حکمت کو سمجھو اور اس کے مطابق عمل پیرا ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، تم کسی مقررہ مدت کے لیے آدھار کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ اور اس کے بعد یہ کہا، ہم اس کو تفصیل سے نہیں، جتنا پڑھ لیا تھا بس اس کو سمرائز میں کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو آدھار کے لین دین کی جو چیزیں ہیں ان کو لکھ لیا کرو اور تمہارے درمیان جو بھی لکھے اس کو انصاف کے ساتھ لکھے۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دور میں اس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے نہ صرف تھوڑی تھی بلکہ یہ کہ کاغذ بھی دستیاب نہیں تھا، اور یہ ساری سہولیات جو استعمال ہوتی ہیں لکھنے پڑھنے میں اور کس چیز کو ڈاکومنٹ کرنے میں، اس کی سہولیات کو اتنی وافر مقدار میں مہیا نہیں تھی۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ تمہارے درمیان جو کاتب ہے، لکھنے والا ہے، جو یہ کام کرے گا اس کو عدل کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کو یہ نہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی ایک فریق کی جو ہے نا ساتھ دیتے ہوئے کسی یعنی اس انداز میں لکھ لے کہ کل کو جو ہے نا اس کی بیس پہ کو نزاع ہو جائے، نہیں بلکہ جو بات ہے حقیقتاً جو بات ہے اس کو ویسے ہی لکھنی چاہیے۔ اور کوئی جو لکھنے والا ہے ولا یا بکاتب یکتب کما علمہ اللہ، اور جو لکھنے والا ہے وہ اس کو لکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے سکھایا ہے۔ یہ اللہ کی جو ہے بلیسنگ ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے انسانوں کو سیکھنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ کوئی بھی پروفیشن اڈاپٹ کرتے ہیں، آپ جتنی بھی محنت کرتے ہیں، جس طرح باقی رزق آپ کو ملتا ہے یہ بھی رزق ہے جو اللہ کی دین ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی سکھایا ہوا ہوتا ہے۔ اور جس طرح باقی چیزیں آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایسے ہی آپ کے پاس جو اسکل آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے راستے میں خرچ کرنی چاہیے۔ یہ کہا کہ تم جو ہے نا جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، تو اس خیر کے کام کے لیے، نیکی کے کام کے لیے لوگوں کے درمیان یہ کام کرو اور لکھو۔ اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ جو لکھنے کا معاملہ ہے یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ اسی کی ذمہ داری بنتی ہے جو قرض لے رہا ہے، یعنی جو قرض لے رہا ہے اسی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کام کروائے اور وہی اس کو لکھوائے، وہی اس کی املا کروائے۔ یعنی اس کاتب کو جو باہر سے منگوایا گیا ہے، دونوں پارٹیوں کا، جو قرض دینے والا ہے قرض لینے والا ہے، اس سے ہٹ کے ہے، تو اب یہ لکھوانے کی جو ذمہ داری ہے یہ کس کی ہوگی؟ اس پہ ہوگی جس نے قرض لیا ہے، کیونکہ جس نے قرض لیا ہے وہ زیادہ حقدار بنتا ہے کہ وہ اپنے اس پوری ٹرانزیکشن کو ڈاکومنٹ کروائے۔ یہ کہ کس سے قرض لیا ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، اس کہاں کا رہنے والا ہے، کتنی اماؤنٹ لی ہے، کب واپس کرنا ہے، یہ تمام تفصیلات جو ہیں یہ اس نے لکھوانی ہیں۔ اور جب یہ لکھوانی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو باندھا ہے، یعنی جہاں جہاں پہ بھی
کوئی کرٹیکل پوائنٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات فوری طور پہ اس کو متنبع کرتی ہے. وہ کہتی یہ ہے کہ ولیتق اللہ، یہ کہ یہ شخص بھی جو لکھوا رہا ہے وہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کھائے. یعنی وہ لکھواتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے کہ جس سے کل کو پھر نزاع ہو جائے. اور یہ جو بات کہی کہ اللہ سے ڈرو، اور اس کو آگے کھول بھی دیا ہے ولا یبخس منہ شیئا، کہ لکھواتے ہوئے کوئی کمی نہ کرے، کمی نہ کرے. یعنی کوئی چیز اپنے حق میں نہ لکھوا لے. یعنی بعض اوقات سامنے کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جو کاتب ہے اس نے تو جو ہے نا بظاہر ایسے کہ لکھ لیا ہے، لیکن کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جس میں کوئی چیز ایک جو کہی گئی ہے وہ نہیں لکھی گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ظاہر ذمہ داری بنتی ہے اس شخص کی جس نے دینا ہے قرض. اس پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ذمہ ڈالی ہے، ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ پھر اس کو پورا جو ہے نا پوری میزان کے ساتھ، پوری جو ہے نا توجہ کے ساتھ اس کو لکھوائے اور کمی بیشی اس میں کسی طرح کی نہ کرے. اگر ایک فرض کیا کہ یہ اس کے پیسے بھی دینے ہیں، ظاہر پروفیشنل رائٹرز ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی ہوں گے، بعد میں بھی، آج کے دور میں بھی جیسے ہوتے ہیں، تو یہ ذمہ داری بھی جو ہے یہ شخص ادا کرے گا جس نے قرض دینا ہے، واپس کرنا ہے. اور اس کے بعد کہا کہ اگر ایک شخص فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، ایک شخص جو ہے جس پہ حق بنتا ہے، جس نے قرض لیا ہے، اور وہ شخص جو ہے وہ کہا گیا کہ سفیہ ہے، یعنی کہ دماغی طور پہ، عقلی طور پہ وہ معذور ہے یا کمزور ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے یا بیمار ہے. تو یہ اگر شخص جو ہے نا جس نے قرض لینا ہے یہ والا ہے، تو اگر وہ سفیہ ہے، ضعیف ہے، یا جو ہے نا وہ نہیں لکھوا سکتا، ولا یستطیع ان یملا، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی زبان کا مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی اور زبان بولنا، یا گنگا بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا امکانات ہیں جو اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اب کون ہے جو لکھوائے گا اس کے بہاف پہ؟ اس کے لیے کہا کہ اس کا ولی آگے بڑھے. اور ولی نے یہ کیا کرنا ہے؟ اس نے بھی یہ عدل سے معاملات کرنا ہے. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ محض جو ہے جو لکھنے والا کام جو ہے یہ کاتب بھی انوالو ہو گیا، قرضہ دینے والا بھی انوالو ہو گیا، اور قرضہ لینے والا بھی، یہ تینوں فریق ہو گئے. اب اس کے بعد ایک چوتھے فریق کو جو ہے نا یہاں پہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے. اس ڈاکومنٹ پہ جو ابھی لکھا ہے اس پہ بھی گواہیاں لے لو، اس پہ بھی گواہیاں لے لو. اور یہ کہا گیا کہ دو اشخاص کی گواہیاں ہونی چاہیے. من رجالکم کا لفظ بولا گیا ہے، تمہارے اندر سے دو مردوں کی گواہیاں ہونی چاہیے. یہ جو لفظ آیا ہے کہ تمہارے اندر سے یہ مرد ہونے چاہیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی وہ جو تمہارے اندر سے ہوں گے وہ کون سے ہوں گے؟ یعنی کوئی باہر سے، کوئی دور پار سے نہیں آپ کو جو ہے نا پکڑ کے لے آئیں گے، بلکہ وہ تمہارے جانے پہچانے ہوں گے، تمہارے اپنے مسلم جو ہے نا بھائی ہوں گے. اور وہ لوگ ہوں گے جو آپ جن کو جانتے ہیں، جانے پہچانے ہیں، آپ انہی سے جو ہے نا ظاہر گواہی کا معاملہ کریں گے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس دو مرد نہیں ہیں، فَإِلَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، دو مرد نہیں ہیں، ایک مرد کو لے لو، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو اس کے بعد کہا کہ ایک مرد کو لے لو اور دو عورتوں کو لے لو. مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، اور یہ کون ہونے چاہیے؟ یہ بھی جو ہے نا لفظ شہداء کا آیا ہے، یعنی جو یہ کام کرتے ہوں، یہ گواہی کا کام کرنا ہے. یہ تو آج کے دور میں تو شاید اتنا وہ مسئلہ نہیں رہا، لیکن ظاہر ہے کہ پرانے معاشروں میں یہ جو گواہی کا کام ہوتا تھا، یہ بھی یعنی کچھ لوگ تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے معاشرے کے اندر، یعنی عربوں کے اس رواج کے اندر، کہ یہ گواہی کا کام جو ہے یہ بھی بڑا اہم کام ہوتا ہے اور ایک ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ یہ کام کرتے ہوں من الشہداء، یعنی تمہارے اپنے اندر میں سے، اوپر کہا گیا تھا نا کہ من رجالکم، کہ وہ تمہارے جانے پہچانے ہوں، تمہارے اندر سے ہوں، مسلمان ہوں. تو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں اس کو مزید کھولا ہے قرآن مجید نے. پہلے تو جب دو مردوں کی گواہی کے لیے بات کہی گئی تھی تو اس وقت تو یہی کہا کہ تمہارے اپنے اندر سے ہونے چاہیے، تمہارے جانے پہچانے ہونے چاہیے. لیکن جب آگے چل کے مزید جو ہے نا اس چیز کو کھولا اور یہ کہا کہ اگر دو مرد نہیں ملتے تو ایک مرد لے لو اور دو عورتیں لے لو. اور یہ کون سے لوگ ہونے چاہیے؟ پھر اس کو مزید کھولا ہے کہ یہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو اصل میں یہ گواہی کا کام کرتے ہوں. اور یہ کہا کہ میں من تردونا، یعنی انہی شہداؤں میں سے، انہی گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو.
तरदौना का मतलब जिनको तुम पसंद करते हो। अब जो पसंद करने का मामला होता है, ये फरीकों पे छोड़ दिया गया है, यानी कर्ज लेने वाला और कर्ज देने वाला। जिनको तुम पसंद करते हो, यानी ये कि जिन पे कोई एतमाद होता है, उन्हीं को बंदा पसंद करता है। ये समझता है कि ये काबिल एतमाद हैं, झूठ नहीं बोलते, कैरेक्टर के लिहाज से अच्छे लोग हैं, काबिल एतमाद लोग हैं, सिका लोग हैं, ये कोई धोखा नहीं देते, मुआशरे के अंदर इनका इज्जत व एहतराम है, हर कोई इनको इस इज्जत व एहतराम की नज़र से देखता है, ये अच्छे लोग हैं। और ये कि ये गवाही का जो है ना, जो जिम्मेदारी है उसको निभा भी सकते हैं। ये कोई भुलक्कड़ लोग नहीं हैं कि कल को भूल जाएं, या कोई डंडी मार जाएं, या कोई जो है ना रिश्वत ले लें, या कोई जो है ना किसी के रोब और दबदबे में आ जाएं। यानी हर लिहाज से, करैक्टर के लिहाज से ये उम्दा लोग हैं, अपनी मर्जी से इनको चुन लो, ये बात है जो यहाँ पे कही जा रही है। इसके अंदर एक जो है ना वो उलझन है, एक दो चीजें हैं, वो मेरा ख्याल है मैं इसको पूरी बात को मुकम्मल करने के बाद आपकी उसकी तरफ आऊंगा, उसको मजीद खोलूंगा। पहले हम इस चीज को, पूरी बात को समझ लें, वो है क्या। अच्छा, वो क्या है कि ये जो बात कही गई थी कि तुम जो दो औरतों का जो चुनाव है, ये क्यों कहा गया, अल्लाह ताला की ज़ात खुद उसको बयान कर देती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कोई चीज़ अल्लाह ताला की ज़ात ने बताई, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि ज़ाहिर है वो इम्पोज़ करना चाहे तो वो कर सकता है, हम सरेंडर करते हैं, अल्लाह की शरीयत है, उसके सामने कोई उँगली नहीं उठाते, एतराज़ नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात अगर हमें खुद बता दे तो वो ज़ाहिर है सोचने समझने वाली बात होती है, उस पे गौर व फ़िक्र किया जा सकता है कि वो क्या चीज़ है जो यहाँ पे बयान की गई है। तो ये कि दो औरतों को ले लो और एक मर्द को ले लो, इसको अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद खोला है। वो क्या है, अन तदिल्ला इहदहुमा, अगर कोई इनमें से एक जो है उलझेगी, उलझेगी। ये जो लफ्ज़ तदिल्ला का लफ्ज़ आया है, ये मैं इसको खोलना चाहता हूँ। ये है क्या चीज़ है? ये वही जिसको हम ज़लालत कहते हैं, गुमराही कहते हैं। ये क्या है? रास्ता भूल जाना। इसका लफ्ज़ी मतलब तो यही होता है। इसके मज़ीद फिर आगे यानी छेड़ होते हैं, वो क्या चीज़ होते हैं? यानी ये कि गुमराह हो जाना, रास्ता भूल जाना, यानी रास्ते पे चल रहे हैं, आप भूल गए, ये इसको भी ज़लालत कहा जाता है। उसके बाद आप फ़िक्री जो रास्ता होता है, जैसे मज़हब होता है या कोई और चीज़ होती है, तो उसमें भी बंदा जो है ना बाद औक़ात कहीं से कहीं निकल जाता है, गलत रास्तों में पहुँच जाता है, इल्मी तौर पे, फ़िक्री तौर पे या मज़हबी तौर पे, तो उसके लिए भी गुमराही का उर्दू में तर्जुमा करते हैं, ज़लालत का लफ़्ज़ बोला जाता है, उसके लिए भी आ जाता है। इसका एक और माना भी होता है, जिसका माना ये है कि भूल जाना। भूल जाना यानी ये कि ज़ाहिर है इंसान की तवज्जो नहीं रहती, भूल जाता है, जिसको हम निस्यान कहते हैं। और जो निस्यान जो होता है, ज़ाहिर है ये हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ होता है, भूल जाता है। एक इसी निस्यान का भूल जाने का एक और शेड होता है, जिसको हम ये कहते हैं कि चूक जाना या उलझ जाना या घबराहट का शिकार हो जाना, वो भी इसका एक माना होता है, यानी इसी का एक शेड होता है। और यहाँ पे कौन-सा माना जो है ना उस्ताद मोहतरम ने लिया है कि अगर इनमें से एक उलझेगी, उलझेगी। अब ये जो लफ़्ज़ है कि उलझेगी, इसकी जगह हम ये लफ़्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि भूलेगी। इसमें भी ज़ाहिर है कोई कबाहत नहीं है, इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये भूले की बजाय उलझेगी, यानी उलझे की ट्रांसलेशन इंग्लिश में जैसे मैंने कहा कन्फ्यूज़ होता है, यानी ये कि घबराहट का शिकार हो जाना। और अगर घबराहट का शिकार होते हुए कोई शख्स जो है ना कोई ऊंच-नीच बात कर जाता है, तो वो भी एक भूल-चूक होती है। तो भूल-चूक यानी जो भूलने का अमल है, 2 तरह का है। यानी एक तो निस्यान की वजह से मैंने ये कहा कि कोई चीज़ भूल गया और उसको मालूम ही नहीं कि वो बात क्या है, और उसके बाद कोई और याद दिलाएगा, तो उसको याद आ जाएगी। इसको निस्यान वाला भूलना कहते हैं। दूसरा जो भूलना है दरअसल, वो भूलना है जब इंसान प्रेशर में होता है, किसी चीज़ का एक्सपोज़र नहीं होता, किसी चीज़ का जो है ना तजुर्बा नहीं होता, या कोई ऐसी जो है ना सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ जाता है, तो वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाता है। कन्फ्यूजन की वजह से भी जो है ना बाद औक़ात वो लड़खड़ा जाता है। तो यहाँ पे ये तर्जुमा किया है कि वो उलझेगी, उलझेगी। अच्छा, उसके बाद ये कि जब ये उलझेगी, तो दूसरी जो ख़ातून है, वो क्या करेगी? वो इसको याद दिला लेगी, याद दिलाएगी, और वो जो चीज़ है उसको दुरुस्त कर देगी। इहदाहुमा यानी जो दूसरी ख़ातून है, अगर जो साथ खड़ी है, अगर एक जो है वो उलझ जाती है, घबराहट का शिकार हो जाती है, घबराहट की वजह से भूल जाती है, परेशान हो जाती है, तो दूसरी ख़ातून आगे बढ़ के उसको क्या करेगी? याद दिलाएगी, ताकि जो है ना वो गवाही सही तरीके से कायम हो जाए। ये बात है यहाँ पे की गई। मैं इसको सारी बात कहने के बाद दोबारा वापस आऊँगा। इसके ऊपर कुछ जैसा कि मैंने बताया कि कुछ पहलू हैं, वो मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन ये कि
सारी बात जब सामने होगी तो वो ज़्यादा बेहतर है कि मैं फिर उसके बाद आप लोगों के सामने रख पाऊँगा। अगर मैं अभी उस बात को छेड़ दूँ तो हो सकता है कि वो चीज़ पूरी की पूरी आपकी गिरफ्त में ना आए, क्योंकि जो बाद में आने वाली चीज़ है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी समझना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद ये कहा गया कि वला याबुश्शुहदाउ इज़ा मा दुउ, और उसके बाद जब इन गवाहों को बुलाया जाए, यानी जब एक्चुअली ये अगर कोई इस तरह की सूरत बन जाती है, कोई निज़ा पैदा हो गया है, कोई आपस में झगड़ा पैदा हो गया है, अमूमी तौर पे तो झगड़ा नहीं पैदा होना चाहिए, लेकिन हो सकता है इंसानों के साथ मामलात होते हैं। अगर कोई ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो गई है, तो फिर जो है ना, जब बुलाया जाएगा इन गवाहों को, यानी यही जो ऊपर इस ट्रांज़ैक्शन के ऊपर हमने 2 गवाह बुलाए थे, 2 मर्दों में से या 1 मर्द और 2 औरतें जो थीं, जब इनको बुलाया जाएगा, कोई इस तरह का कोई निज़ा का कोई सूरत-हाल पैदा हो जाएगी, तो जब उस वक़्त बुलाया जाएगा तो ये कहा गया कि ये फिर जो गवाह हैं, उनको इनकार नहीं करना चाहिए, वला याबा, उनको इनकार नहीं करना चाहिए, उनको फ़ौरी आना चाहिए, दौड़ते हुए आना चाहिए। ये ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह ताला की ज़ात ने इन गवाहों के ऊपर लगाई है। ये भी खैर का काम है, नेकी का काम है। यानी जिस तरह नमाज़ है, रोज़ा है, हज है, जैसे वो शरीयत बयान हुई है, वैसे ही यानी ये भी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो इंसानों के ऊपर, इंसानों की वजह से कायम होती हैं। और जब ये एक शख्स ने गवाही दी थी, और ये गवाही देना एक ज़िम्मेदारी है, और जब ये बुलाया जाएगा तो वो उसको आना चाहिए। आना चाहिए, और उसके बाद कहा कि वला तसअमू अन तक्तुबूहु सगीरन व कबीरा इला अजालिही। ठीक है? और ये कि अ, सॉरी, ये जो अभी गवाही जो है ना, वो मौका नहीं पैदा हुआ कि कोई प्रॉब्लम पैदा हो जाए, जब बुलाया जाए तो उस वक़्त जो है ना वो लाज़मी तौर पे आगे आएँ। और ज़ाहिर है उसमें दोनों सूरतें हो सकती हैं, लिखने के लिए भी हो सकती है, या कल को कोई निज़ा पैदा हो जाता है उसके लिए भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर है कि जब बुलाया जाए, गवाही के लिए बुलाया जाए, तो उनको आना चाहिए। और उसके बाद ये कहा कि वला तसअमू, और उसके बाद कोई सुस्ती और काहली नहीं दिखानी चाहिए। तसअमू का मतलब होता है सुस्ती दिखा जाना, काहली दिखा जाना, या तवज्जो ना करना। ये उस मायने में है कि कोई सुस्ती नहीं इसमें आड़े आनी चाहिए, कोई काहली नहीं आनी चाहिए। किस पहलू से? कि तुम लिखो, यानी लिखने से कोई सुस्ती नहीं आड़े आनी चाहिए। ये मामला ख़्वाह छोटा हो या बड़ा हो, और जो भी ये जो मामला है, जो एक मुद्दत तक चलना है, इला अजल ही, यानी एक मुद्दत तक चलना है, या अपने लेन-देन का मामला किया है, एक वक़्त तक उसने चलना है। तो जब उसने एक वक़्त तक चलना है, तो उसके अंदर जितनी भी तफ़सीलात हैं, जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, कल को जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, ख़्वाह वो छोटी हैं या बड़ी हैं, उनको ज़रूर जो है ना वो लिख लेना चाहिए। ये बात है। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि, ये सारा इह्तिमाम क्यों किया जा रहा है? ये सारा इह्तिमाम इसलिए किया जा रहा है, यानी ये कि यानी इस लिखने वाला होना चाहिए, डॉक्यूमेंट जो है ना कर लेना चाहिए। उसके बाद 2 गवाह आने चाहिए, तुम्हारे अपने अंदर से होने चाहिए। 2 गवाह मर्द ना हो सकें तो 1 मर्द ले लो, 2 औरतें ले लो, और ये भी सिका किस्म के लोग हों, तुम्हारे अंदर काबिल एतमाद लोग हों। और उसकी वजह भी बता दी गई कि और 2 औरतों को क्यों जो है ना वो हम बुला रहे हैं। और उसके बाद ये कहा गया कि गवाही के लिए जब इनको बुलाया जाए तो ज़रूर गवाही के लिए आएँ, यानी जब भी डॉक्यूमेंट ये जो है ना लिखा जाएगा, उसमें बुलाया जाएगा गवाहों को कि आएँ, जिनको ज़ाहिर है काबिल एतमाद लोग हैं तो आएँ। और उसके बाद ये कहा गया कि वो गवाही के लिए वो हाज़िर हों। और उसके बाद जब ये लिखने का मामला हो, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, गवाही किस वक़्त होगी? जब ज़ाहिर है कि लिखा जाएगा, उस वक़्त जो है ना ये गवाही होगी। और ये कहा गया कि इस गवाही के अंदर सामने जो डॉक्यूमेंट की जा रही है, उसके अंदर फिर ना कोई छोटी चीज़, ना कोई बड़ी चीज़, जैसे कि वो है सारी की सारी जो है ना उसको लिखा जाएगा, डॉक्यूमेंट किया जाएगा। और ये कहा गया कि इसकी रीज़न क्या है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? अल्लाह ताला की ज़ात, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये चीज़ खुद खोली है हमारे सामने। जब खोली है तो उससे कुछ उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करने हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकासद हैं, वो जो सामने रखे हैं अल्लाह ताला की ज़ात ने, वो क्या है? ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि, ये अल्लाह के नज़दीक जो है ना सबसे ज़्यादा इंसाफ पर मबनी तरीका है। अक़सतु यानी ये कि इंसाफ पर मबनी सबसे ज़्यादा, यानी ये जो चीज़ है ये एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे ज़्यादा, यानी इंसाफ पर मबनी, यानी ये तरीका है, मबनी तरीका है। उसके बाद कहा कि ये अल्लाह के नज़दीक है,
یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ انسان نے کوئی دوسرے انسان کو کوئی مشورہ دے رہا ہے، نہیں، بلکہ جو خالق کے کائنات ہے، جو آقا ہے، جو مالک ہے، وہ یہ چیز کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک جو ہے نا، یہ انصاف پر مبنی چیز ہے. انصاف پر مبنی چیز ہے یہ کہ کل کو تمہارے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی نزاع ہوتا ہے، تو اس کو چکانا ہے. اب اس کو چکانا ہے تو تم خود اس نزاع کو چکانے کے لیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر کو غلطیاں ہوتی. یعنی شریعت کب جو ہے نا مداخلت کرتی ہے، شریعت کب جو ہے نا انسانوں کے اندر ایک ترتیب میں چیزیں لے کے آتی ہے، وہ تب لے کے آتی ہے کہ جب انسان کو بڑی غلطی کرنے کا اس سے اخلاقی طور پہ کوئی پہلو سامنے آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ انٹرفیئر کرتی ہے اور اس کے بعد شریعت دے دیتی ہے تاکہ انسان اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق زندگیاں گزاریں. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ انسانوں کا تزکیہ ہو، اور جب تزکیہ ہو تو وہ نہ صرف جو ہے نا انسان کا ذاتی ہو، بلکہ لوگوں کے درمیان جب انٹریکشن ہو رہا ہے تو وہاں پہ بھی جو افراد ہیں ان کے درمیان بھی جو تعلقات ہیں وہ بھی مضبوط بنیادوں پہ ہوں. وہ جو مضبوط بنیادوں پہ ہوں، معاشرے کے اندر جو اصلاح ہو، جو یعنی جو تزکیہ ہو افراد کا، تو وہ پہلو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ بیان کرتی چلی جاتی ہے. تو یہاں پہ جو تزکیہ کا پہلو ہے، جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہو تو افراد کے درمیان ہو، تو کون کون لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہوں گے، وہ پورا کا پورا طریقہ ہے یہاں پہ جو بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے. اور اس کے بعد کہا کہ یہ میری طرف سے دیا ہوا طریقہ ہے، اس طریقے پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اور یہ جو طریقہ دے رہا ہوں یہ انصاف پر مبنی ہے. یہ ایک بات کہی. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، دوسری بات یہ کہی کہ گواہی کو سب سے زیادہ مضبوط رکھنے والا، سب سے زیادہ درست رکھنے والا، اقوام مضبوط رکھنے والا، درست رکھنے والا، ٹھیک رکھنے والا. یعنی گواہی کو یہ جو تمہارا یہ ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، جس طریقے سے جو پارٹیاں اس میں انوالو ہو رہی ہیں، جب سب کو تم لے آؤ گے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، تمہاری گواہی مضبوط ہو جائے گی، یہ ٹرانزیکشن یعنی مضبوط ہو جائے گی. وَأَدْنَا، اور یہ جو امکان ہے کہ اللہ ترتابو، یعنی کہ تم کسی شک و شبے میں نہ پڑو. اللہ ترتابو، کسی شک و شبے میں نہ پڑو. یعنی یہ کہ یہ سارا جو ٹرانزیکشن ہے یہ ٹرانسپیرنٹ ہو، تمہارے سامنے ہو. کن کے؟ قرض دینے والے، قرض لینے والے، اور اس کے بعد گواہوں کے درمیان، اور لکھی ہوئی چیز کے جو ہے نا یہ سارے فیکٹر کو جب آپ سامنے لے آتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ چیز تصویر آتی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اس کا امکان ہو کہ تم پھر کسی شک و شبہ میں نہیں پڑو کہ یہ ٹرانزیکشن کی نیچر کیا تھی. یہ ایک چیز کہ شک و شبے میں نہ پڑو. دوسرا یہ کہا کہ یہ گواہی جو ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ درست ہو جائے گی، یعنی اس پوری ٹرانزیکشن کو. تیسرا یہ کہا کہ سب سے زیادہ انصاف پر مبنی یہ چیز ہے. یعنی یہ چیزیں جو میں زور دے کے کہہ رہا ہوں، بنیادی طور پہ جب ہم واپس لوٹیں گے کسی اور جو ہے نا دو چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں یعنی یوں سمجھ لیں کہ ازبر آپ کو ہونی چاہیے کہ یہ بہترین طریقہ ہے. یعنی کس کے لیے؟ انصاف قائم کرنے کے لیے، شہادت کو یعنی مضبوط کرنے کے لیے، گواہی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور کسی قسم کے شک و شبے کے امکانات کو دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ دیا جا رہا ہے. الا ان تکون تجارت. اس کے بعد کہا کہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے. یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات شریعت دیتی ہے تو اس کے ساتھ ہی کچھ چیزیں ہیں جو سہولت کے لیے یعنی مہیا کر دیتی ہیں. یعنی اگر ایک ہی چیز وہ اس میں باندھ دیا جاتا تو انسان ظاہر ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا، ہم سرنڈر کرتے ہیں، اس میں بندھ جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود راستے کھولے ہیں، ایکسیپشنز خود بیان کی ہیں. وہ مستثنیات کیا ہوتی ہیں کہ پیچھے ایک قانون بیان ہوا ہے، اس میں سے کوئی چیز ایکسیپشن کے طور پہ رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ ان تکون تجارتن حاضرتن تدیرونہا بینکم. وہ یہ کہا کہ وہ جو تجارت ہے، وہ تجارت کون سی ہے کہ حاضرتن تدیرونہا، جو تم ایک دوسرے کے سامنے کرتے ہو. حاضرتن یعنی دینے والا اور لینے والا دونوں آمنے سامنے ہیں اور تجارت کر رہے ہیں. اور وہ تجارت کی نیچر کیا ہے؟ تدیرونہا، یعنی وہ تمہارے ہاتھوں میں گردش کرتی ہے. تدیرون یہ دور سے ہے، دور منی سرکل سے ہے، یعنی گردش کرنا. وہ تمہارے ہاتھوں میں گردش کرتی ہے. وہ کیا چیز گردش کرتی ہے؟ یعنی جیسے کوئی دکاندار ہوتے ہیں، وہ دکان میں چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ سے جو ہے نا وہ چیز دے رہے ہوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ٹرانزیکشن اسی وقت ہو جاتی ہے. تو یہ پورا جو عمل ہے جو اوپر بیان ہوا ہے، کیا یہ ہر طرح کی ٹرانزیکشن کے لیے تھا؟ تو قرآن نے کھول کے بتایا کہ نہیں. جو اس طرح کے جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جس میں
दोनों फरीक आमने सामने होते हैं, एक पैसे दे रहा है, दूसरी तरफ से कोई चीज़ ले रहा है, तो ये हाथों के दरमियान एक इधर से चीज़ दी, दूसरी उधर से चीज़ ली, इस तरह की चीज़ों के लिए अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि इसमें गवाहों को बुलाया जाए, इस तरह की चीज़ के लिए कोई चीज़ डॉक्यूमेंट की जाए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये वैसे ही कॉमन सेंस की चीज़ थी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने हम पे करम किया, रहम किया और किसी तरह की कन्फ्यूजन नहीं रहने दी और इसको वाज़ेह कर दिया कि वो जो तजारत के अंदर चीज़ें जो तुम्हारे हाथों में घूमती फिरती रहती हैं, एक चीज़ ले रहा है, दूसरा ले रहा दे रहा है, तो उस तरह की चीज़ों में ये कोई जो है ना ज़िम्मेदारी नहीं कि तुम इसको डॉक्यूमेंट करो। फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्लाह तक्तुबूहा, और इसको मज़ीद ये कहा कि इसके अंदर कोई कोई गुनाह नहीं है। जुनाह का मतलब होता है कि इसके अंदर कोई गुनाह नहीं है, इसके अंदर कोई जो है ना मज़ायका नहीं है, कोई जो है ना तुम पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं डाली जाती कि तुम ये काम करो, अल्लाह तक्तुबूहा कि इस चीज़ को ना लिखो, इस तरह की ट्रांज़ैक्शन को ना लिखो। उसके बाद कहा कि व अशहिदू इज़ा तबायअतुम, उसके बाद कहा कि जो ऊपर बात कही गई थी, ये तो लेन-देन का जो मामला था, उधार का लेन-देन का मामला था, दईन का मामला था, उसके लिए बात कही गई थी। अब इसको मज़ीद यही बात जो ऊपर कही गई है, इसको मज़ीद फैलाया है। कुरान मजीद ने उसको सिर्फ़ उधार के लेन-देन तक नहीं रखा, बल्कि कहा कि हर उस चीज़ के लिए गवाहों को बुलाओ और डॉक्यूमेंट कर दिया करो। किस चीज़ की तबायअतुम, हर वो चीज़ जो तुम खरीदो फरोख्त करते हो और उसकी कोई कीमत होती है। जैसे हम घर खरीदते हैं, तो ज़ाहिर है ये एक ट्रांज़ैक्शन हो रही है, तबायअतुम यानी हर वो चीज़ जो तुम खरीदो फरोख्त करते हो और कुछ उसकी वैल्यू जो है वो ठीक-ठाक होती है, तो जब उसकी वैल्यू ठीक-ठाक हो, तो फिर उस तरह की ट्रांज़ैक्शन को भी जो है, वो लिख लिया करो और उस पे भी गवाह बुला लिया करो, उस पे भी गवाह बुला लिया करो। यानी गोया ये बात ये है कि कोई भी ऐसी ट्रांज़ैक्शन जो जिसकी वैल्यू कोई मटेरियल को वैल्यू हो, यानी कोई कंसिडरेबल वैल्यू हो और उसमें कल को कोई निज़ाह होने का, कोई झगड़ा पैदा होने का कोई मामला हो जाए, खरीदो-फरोख्त का कोई ऐसा मामला हो, तो उसके लिए भी कहा गया कि उसको भी डॉक्यूमेंट कर लिया करो और उसके लिए भी गवाहों को बुला लिया करो। वला युदार्र कातिबुन वला शहीद, उसके बाद कहा कि जो ये जो 2 लोग हैं, एक तो 2 लोग तो एक दूसरे हो गए ना कि जिन एक कर्ज देने वाला है, एक कर्ज लेने वाला है। इसके साथ 2 और तरह के जो है ना अफराद शामिल हो गए हैं, यानी 4 पार्टियां होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। एक तो कर्ज देने वाला, कर्ज लेने वाला, एक लिखने वाला है कातिबुन और दूसरा गवाह है। ना ही लिखने वाले को और ना ही गवाही देने वाले को कोई नुकसान पहुंचाया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कि उनको कोई नुकसान पहुंचाया जाए, नुकसान पहुंचाने की बेशुमार सूरतें हो सकती हैं। उनके कैरेक्टर को जो नुकसान पहुंचाया जाए, उनको रिश्वत दे दी जाए, उनको जो है ना उसके बाद और कोई और पहलू भी हो सकते हैं, जैसा कि उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए, उनको अगवा किया जाए, उनका धमकियाँ दी जाएँ, उनका कोई नुकसान करने की धमकियाँ दी जाएँ, उनको कत्ल करने की धमकियाँ दी जाएँ। क्योंकि होता ये है कि अगर कोई मटेरियल ट्रांज़ैक्शन हुई है, लाइक जो है ना मिलियंस की हुई है, बिलियंस की हुई है, तो उसमें जो इस तरह की ट्रांज़ैक्शन है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये बन सकता है कि असल चीज़ तो वो डॉक्यूमेंट है और असल चीज़ तो वो गवाह हैं। अगर इन दोनों को वरगलाया जाए, इन दोनों के साथ मामला गलत कर दिया जाए, तो फिर उसके बाद ये पूरी की पूरी बेस जो है ट्रांज़ैक्शन की, वो तो ढह जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है वो मज़ीद इंसानों को मुतनब्बे किया कि क्योंकि ये 2 जो अफ़राद आते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, माशरे के अंदर एक खिदमत का काम कर रहे हैं। अगर इनको डराया गया, अगर इनको कोई नुकसान पहुँचाया गया, तो ये पूरी जो शरीयत है, जो हदायत दी जा रही है, वो तो ढह के रह जाएगी, वो ख़त्म होके रह जाएगी। उसके लिए कहा कि व इन तफ़अलू, अगर तुम जो है ना ये काम करते हो, यानी ये कि किसी कातिब को नुकसान पहुँचाते हो, शहीद को कोई नुकसान यानी शहीद गवाह को कोई नुकसान पहुँचाते हो, तो अगर तुम ये ऐसा करोगे फ़इन्नहु फ़सूक़ुम बिकुम, तो उसके बाद क्या होगा कि ये एक ऐसा गुनाह है जो चिमट कर रह जाएगा। फ़सूक़ का मतलब तो गुनाह ही होता है, यानी अताअत से निकल जाना, गुनाह इसको कहा जाता है। लेकिन इसके साथ बी आया है, बी आया है नीचे, इसको यानी हाशिए में लिखा है उस्ताद मोहतरम ने। ये बी जो है फसूक के साथ जब इस तरीके से आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये अब गुनाह आम गुनाह नहीं रहा, ये वो गुनाह है जो तुम्हारे अंदर चिमट के रह जाएगा, यानी तुम्हारे अंदर अपनी फाउंडेशन, अपनी रूट्स जो है ना वो कायम कर लेगा, फिर वो तुम्हारे अंदर से ये निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? एक चीज तो बड़ी वाज़ेह होती है, अगर आपने किसी शख्स को धोखा दिया, फ्रॉड किया,
تو آپ اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں، کل کو جا کے اس سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ کام کیا تھا، غلط کام کیا تھا، اور مجھے ابھی جو ہے نا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، یا جان بوجھ کے کیا تھا، کوئی بھی پہلو ہو سکتا ہے، دھوکہ دیا تھا تو میں واپس آ گیا ہوں، میں آپ کا جو وہ حق تھا جو مارا تھا میں آپ کو واپس کر رہا ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، اس طریقے سے گناہ دل سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ دو افراد جو ہیں جس معاشرے کے اندر ہیں، یہ فی سبیل اللہ جو ہے نا کام کر رہے ہیں، یعنی بڑا پہلو ہے، جب یہ فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، ان دونوں یعنی فریقوں کو، لکھنے والے کو بھی اور گواہ کو بھی پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جو تمہارے اندر چمٹ کے رہ جائے گا، تمہاری شخصیت کو جو ہے نا وہ فساد پہ مبنی شخصیت بنا دے گا، یعنی اس کو کرپٹ کر جائے گا تمہاری شخصیت کو، یعنی اللہ کی نگاہ میں کرپٹ کر جائے گا، تم اپنی نگاہ میں جو نا کرپٹ ہو جاؤ گے، ان کو تم کمپنسیٹ نہیں کر سکو گے، یعنی باقی لوگوں کو تو کمپنسیٹ کسی نہ کسی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اگر آپ نے دھمکایا ہے، ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، دھوکہ کیا ہے، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں یا کوئی نقصان کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں، تو ان کو کسی سٹیج پہ پھر جو ہے نا کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا، ایک ایسا گناہ ہے جو تمہارے اندر چپ کے رہ جائے گا۔ یہ تو ذاتی طور پہ ہوا، یعنی ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ اگر کسی نے یہ کام کیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جس معاشرے کے اندر لکھنے والوں کو اور گواہوں کو ورگلایا جاتا ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو اغوا کیا جاتا ہے، تو وہاں سے پھر گواہی اٹھ جاتی ہے، وہاں سے گواہی اٹھ جاتی ہے، جیسا کہ پاکستانی معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا گناہ ہے، پھر اس کے بعد پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ یہ جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے گواہی کا، لکھنے کا، اور اس کے بعد اس طرح کی ٹرانزیکشن کے جو نزاعات ہوتے ہیں، وہ معاشرہ پورا کا پورا پھر اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ یعنی یہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو اپنے انڈے اور بچے دیتا ہے، انڈے اور بچے دیتا ہے، یعنی یہ کہ پھر اس کے بعد مشرومز کی طرح جو ہے نا چیزیں اگتی ہیں اور پورے کے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اس کے بعد وہ معاشرہ کب سدھرے گا یہ پھر کچھ کہا نہیں جا سکتا، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے کانسیکوینسز اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بتانا چاہتی ہے کہ اگر تم جو ہے نا کسی لکھنے والے کو اور گواہ کو جو ہے نا تم ستاؤ گے، ان کو نقصان پہنچاؤ گے، تو یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ نہ صرف تمہاری ذات پہ اس کا نزلہ پڑے گا، بلکہ پوری سوسائٹی کو، پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور تمہارے اندر یہ گناہ جو ہے نا وہ چمٹ کے رہ جائے گا۔ اور اس کے بعد کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یہ کہ جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ، اور جتنی بھی چیزیں جو کہی گئی ہیں اس کے مطابق جو ہے نا زندگیاں گزارو۔ کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو، میٹیریل ٹرانزیکشن ہوتی ہے اس کو ڈاکومنٹ کر لو، گواہ کو بلا لو، اور اس کے مطابق جو ہے نا زندگیاں گزارو، یہی میری شریعت کا تقاضا ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بڑی اہم بات ہے، حکمت پر مبنی بات ہے، ان طرح کی چیزوں کو ظاہر ہے کہ اپنا لینا چاہیے، شریعت کا حصہ ہے۔ ہم نہیں کر رہے، ہمارے پاکستان جیسے معاشرے نہیں کر رہے، تو آپ کے سامنے ہے وہ پوری کی پوری تصویر، یعنی شریعت کے کئی ایک پہلو ہیں جو ہم انفرادی طور پہ بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ پہلو بھی جو آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو رکھا ہے کہ ٹرانزیکشنز کو جو ہے نا، جو لین دین کی ٹرانزیکشن ہے، میڈیکل ٹرانزیکشن ہے، اس کو ڈاکومنٹ کر لیا کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور یاد رکھو کہ اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے، یعنی کائنات کا مالک ہے، آقا ہے، وہ ہمیں خود سمجھا رہا ہے، وہ ہمیں خود تعلیم دے رہا ہے، وہ ہمیں خود سکھا رہا ہے کہ یہ معاملات زندگی اس طرح جو ہے نا اختیار کر لو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود اختیار کر رہی ہے، تو ہمیں آگے بڑھ کے اس چیز کو، حکمت کو سمجھ کے اپنی زندگیوں میں اتار لینا چاہیے، اختیار کر لینا چاہیے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پہ یعنی علیم ہے، اس کا پورا علم رکھتی ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ جب وہ ہر چیز سے واقف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ پہ تم ڈنڈی مارو گے، وہاں پھر وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو بھی علیم ہوتے ہوئے دیکھے گی، اور اس کے بعد جو اس کے نتائج ہیں، جو اس کا خمیازہ ہے، جو انسانوں نے بھگتنا ہے، خواہ وہ دنیا میں بھگتنا ہے یا آخرت میں بھگتنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا حساب کتاب لے گی۔ یہ بات جو ہے وہ سامنے رہنی چاہیے جب اس طریقے سے یہ فریز آتی ہے واللہ بکل شیء علیم۔ واپس لوٹتے ہیں، جو میں نے بات کہی تھی کہ جب ہم ساری چیز پڑھ لیتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے جو وہاں پہ ایک تھوڑی سی الجھن کا باعث بن گئی ہے۔ ہماری ظاہر مفسرین کرام اس کو لکھتے ہیں، یہ جب بھی کوئی اختلافی پہلو سامنے آتا ہے
تو اس میں علمی طور پہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں بات کیا کہی جا رہی ہے۔ یہ ہرگز جو ہے نا یعنی مخالف فریق پہ جو دوسرا نقطہ نظر رکھتا ہے، یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے قرآن کی اسپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی دوسرے فریق کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ علمی نقطہ نظر ہوتا ہے، ہم جب بھی جو ہے نا قرآن مجید پڑھیں اور اگر آپ کو کوئی اختلافی بات سامنے آتی ہے، ایک صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں، دوسرے صاحب دوسری بات کہہ رہے ہیں، اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، دو بالکل انتہاؤں کی چیز ہوتی ہے، تو پھر ہم جیسے قاری کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ یہ علمی میدان میں بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا رویہ بھی مسلم ہونا چاہیے۔ یعنی آپ کا رویہ مسلم ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اندر دوسرے فریق کے لیے کوئی منفی جذبات نہیں ہونے چاہیے۔ ایک بات کو آپ نے سمجھا، آپ کی تسلی اور تشفی ہو گئی، آپ نے اپنے اقذار انسان نے خود سمجھنا ہے، یہ سمجھنے کا جو سمندر ہے اس میں خود ہی غوطہ زن ہونا ہوتا ہے۔ جو پڑھ رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، وہ خود جب غوطہ زن ہوتا ہے یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز یعنی بات سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد پلے باندھ لیں جو فریق مخالف کا نقطہ نظر ہے، اور اس کے بارے میں ہمیشہ جو ہے نا علمی انداز میں بات کرنی چاہیے، کبھی بھی منفی جذبات نہیں آنے چاہیے۔ یہ میں تھوڑی سی اس کی یعنی آپ لوگوں کے سامنے یہ کہ ایک علمی بات آئے اور مخالف نقطہ نظر آئے تو اس میں کیسے رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ رویہ بھی جو ہے نا آپ کا اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی ایک رویہ یعنی جس کو ہم مسلم رویہ کہتے ہیں، عزت و احترام والا، دوسرے فریق جو ہیں جن کا وہ نقطہ نظر ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، یہ چیز سامنے رہے۔ اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو بات ابھی ہم نے کی تھی کہ یہ سارا انتظام جو کیا گیا ہے کیوں کیا گیا ہے، اس کا آبجیکٹو سامنے رکھا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ہے نا وہ انصاف پر مبنی ہے اور گواہی کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط ہے، اور یہ کہ تم کسی شک و شبہ میں نہ پڑو، یہ امکان کو رفع کرنا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئے ہم واپس آتے ہیں تو جو فریز ہے جس پہ ظاہر ہے ابھی ہم نے فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، یہ جو کہا گیا کہ اگر دو مرد نہ ملیں تو ایک عورت ملے، دو مرد نہ ملیں تو ایک مرد لیں اور دو عورتیں لے لیں، امرأتان ممن ترضون من الشہداء۔ ان دونوں کے لیے جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ جب مردوں کا ذکر کیا گیا تو اس وقت کہا گیا کہ وہ تمہارے اندر سے ہونے چاہیے، تمہارے اندر یعنی تمہارے جانے پہچانے ہونے چاہیے، مسلم یعنی کمیونٹی سے ہونے چاہیے۔ بڑی انڈرسٹینڈیبل بات ہے، اس میں کوئی ایسی کوئی یعنی مشکل بات نہیں ہے، مر رجالکم۔ اس کے بعد جب عورتوں کو بھی شامل کر لیا اور ایک مرد کو یعنی اگر دو مرد نہیں ملتے اور ایک مرد اور دو عورتیں ہو جائیں تو اس کے بعد اس فریز کو دوبارہ جو ہے نا دہرایا ہے۔ یہ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیوں دہرایا ہے، میں آپ کے سامنے پہلے بول چکا ہوں اس بات کو، اس لیے کہ وہ اصل میں شہداء ہوتے ہیں، گواہی دینے والے ہوتے ہیں، اور وہ تمہارے اپنے پسندیدہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، پسندیدہ ہوتے ہیں یعنی یہ کہ قابل اعتماد ہوتے ہیں، وہ کوئی بلکڑ نہیں ہوتے، یہ بڑی اہم بات ہے، بلکڑ نہیں ہوتے، وہ تمہیں اعتماد ہوتا ہے کہ ان کی گواہی جو ہے نا ہمیشہ ساؤنڈ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، قابل اعتماد ہوتی ہے، قابل اعتماد یہ لوگ ہیں۔ یہ بات سامنے رکھیں کہ بلکڑ نہیں ہوتے اور یہ کہ قابل اعتماد ہوتے ہیں، اور جو ذمہ داری ہوتی ہے اس کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بڑی دو چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھیں۔ اس کے بعد ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ یہ جو کہا گیا کہ ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، ایک مرد ہو اور دو عورتیں ہوں، اور جب دو عورتیں کا ذکر کیا گیا تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود کھول دیا ہے، ان تدل احدہما فتذکر احدہما، اگر ان میں سے ایک الجھتی ہے اور دوسری آگے بڑھ کے اس کو یاد دلا دیتی ہے۔ اس میں یہ دیکھیں جو اصل پوائنٹ ہے یہاں پہ تدلہ کا لفظ آیا ہے، جب یہ تدلہ کا لفظ آیا ہے تو یہاں پہ پھر یہ کنفیوژن کا باعث بن گیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کا ایک معنی بھولنا ہوتا ہے، اور بھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ معنی لینے میں، لیکن بھولنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ مستقل فیچر ہے، نسیان ہے کہ جو عورت کو ہمیشہ کے لیے لاحق ہو جاتا ہے 1400 سال پہلے بھی اور آج بھی؟ کیا یہ وہ بات کہی جا رہی ہے کہ مرد کے مقابلے میں زیادہ بلکڑ ہے؟ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ پہلے جو کہا گیا تھا نا ترضون من الشہداء،
اس میں تو یہ چیز لازمی ہے، وہ تمہارے جانے پہچانے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کام خوش اسلوبی سے کرتے ہیں، تو بلکڑ نہیں ہے، یہ بات کہی گئی۔ دوسرا جو فیکٹر ہے، وہ فیکٹر یہ ہے کہ یہ ان کو کس مقصد کے لیے گواہی کے لیے بلایا گیا ہے، وہ یہ کہ ڈاکومنٹ ہے، ایک چیز ڈاکومنٹ آلریڈی تیار ہو چکا ہے، ان گواہوں کی موجودگی میں تیار ہو چکا ہے، ان گواہوں نے کل کو گواہی کے لیے پیش ہونا ہے، فرض کیا تو کیا وہ جو گواہی کے لیے پیش ہونا ہے، کیا انہوں نے خود اپنی میموری سے جو ہے نا وہ چیزیں بیان کرنی ہے؟ نہیں، وہ ڈاکومنٹ آلریڈی پڑا ہوا ہے وہاں پہ، جب اس ڈاکومنٹ کو پڑھا جائے گا تو انہوں نے ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے، یا کوئی اس کے اوپر کوئی سوالات ہوں گے، کوئی جرا ہوگی، کوئی اس کے حوالے سے جو ہے نا سوالات کے جوابات دینے ہیں، تو یہ ڈاکومنٹ آلریڈی اپنی جزیات کے ساتھ پہلے سے موجود ہے، اس جزیات کے اوپر، ان تفاصیل کے اوپر ان دو گواہوں کو بلایا گیا ہے، ان دو خواتین کو بلایا گیا ہے اور ایک مرد کو جو ہے نا بلایا گیا ہے، اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس میں اگر عورت جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے تو انڈرسٹینڈیبل چیز ہے کہ کیوں گھبراہٹ کا شکار ہوئی ہے، وہ اس لیے گھبراہٹ کا شکار ہوئی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر وہ اٹھتی بیٹھتی ہے اس سوسائٹی کے اندر یہ اس کا ایکسپوجر ہی نہیں ہے، یعنی اس کا تجربہ نہیں ہے، یہ مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے، کوئی نیا کام کر رہے ہوں تو ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، میں نے ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی نارمل زندگی میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، اب جب انہیں کہا جائے کہ ذرا آئیں پبلک کے اندر ایک سپیچ کریں تو وہ سپیچ کرتے ہوئے کانپنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے بے شمار لوگوں کو دیکھا ہے، تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کام ایک شخص کرتا ہی نہیں، اس کے تجربے کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، تو جب وہ جو کام کرے گا تو ظاہر ہے اس میں گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا، ظاہر ہے اس کے اندر بھول چوک ہو جائے گی، اس کے اندر کنفیوز ہو جائے گا، تو یہ وہ پہلو ہے جو اس سوسائٹی کو سامنے رکھ کے دیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جب یہ لفظ آتا ہے تو تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تفسیروں کے اندر کہ یہ کیوں جو ہے نا گھبراہٹ، یہ کیوں جو ہے نا بھول جاتی ہے، وہ مرد کے مقابلے میں اس کو پھر کمپیئر کیا جاتا ہے، مرد کے مقابلے میں کمپیئر کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ عورت کم عقل ہے، کم عقل ہے اور وہ ایموشنل ہے، اور یہ کہ وہ سائیکولوجیکل اس کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں، یہ کہ بایولوجیکل اس کے ساتھ پرابلمز ہوتے ہیں، کچھ اس کے ساتھ جسمانی کچھ عارضے لگے ہوئے ہیں جو ہر مہینے وہ گزرتی ہے، تو یعنی یہ جو طریقہ ہے دلائل دینے کا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے خود اس کو موضوع نہیں بنایا، جب قرآن مجید نے موضوع نہیں بنایا تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سائیکالوجی کے مضمون سے یا اس کو ایموشنلی کوئی کہیں کہ عورت ایسی ہے یا کم عقل ہے، یا یہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی میڈیکلی کوئی پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا یہاں قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، نہیں، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے، بڑی کامن سینس کی چیز ہے، بڑی سادہ سی چیز ہے کہ انسان کیوں گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، اس لیے گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو ایکسپوئر نہیں ہوتا، تو یہ بات یہ ہے کہ جو گھر بر کی جو خاتون ہے یہاں گھر کے ماحول کے اندر وہ عادی ہے، جب اس کو لایا جائے گا تو ہو سکتا ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے، وہ پہلو ہے جو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے، یعنی ادروائز اگر آپ دوسرے نقطہ نظر کو اختیار کر لیں گے تو پھر عورت کی ذات ہے جو تحقیر کی نظر سے پھر دیکھا جاتا ہے، تذلیل کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، قرآن مجید اس چیز سے اوپر اٹھا ہوا ہے، وہ بات یہاں پہ جو کہہ رہا ہے وہ یہ کہ جب بھی الجھے گی، جب بھی گھبراہٹ کا شکار ہوگی تو دوسری عورت ہے جو اس کی آ کے اس کو سہارا دے گی، یہ پہلو ہے، یعنی یہ پہلو کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کے سامنے۔ اس کے بعد ایک اور پہلو ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ کیا عورت کی گواہی عادی ہے، یہ بھی اس آیت سے نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ کیا عورت کی گواہی عادی ہے مرد کے مقابلے میں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، یعنی یہ کہ یہ جو دو عورتیں بلائی گئی ہیں اور ایک مرد بلایا گیا ہے، اس میں اگر تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ دیکھیں تو اس میں آدھی گواہی کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ کہ فرض کیا کہ وہ عورت جس نے گواہی دینی ہے وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتی، اور اگر وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتی ہے تو دوسری عورت آگے بڑھ کے اس کو کیا کرتی ہے، یاد دلا دیتی ہے نا، اگر وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوئی اور ایک ہی عورت نے گواہی دے دی، اور وہ جو ایک ہی عورت نے گواہی دی ہے دوسرے مرد کی جو گواہی ہے دونوں کی گواہیاں برابر ہو گئیں، اس میں کون سی آدھی گواہی ہے، یعنی یہ کہ اگر دونوں عورتیں گواہیاں دے رہی ہیں، جس طرح ایک مرد گواہی دے رہا ہے ایسے ہی دونوں عورتیں گواہیاں دے رہی ہیں، تو پھر تو بات بنتی، پھر تو کہا جاتا، لیکن یہاں پہ فرض کیا کہ یہ جو عورت ہے جو گواہی دے رہی ہے وہ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوتی، تو وہ بات کرتی ہے، بات اس کی مکمل ہو جاتی ہے،
تو وہ تو مرد کے برابر کی گواہی ہو گئی. تیسری تو جو ہے نا وہ محض سپورٹ کے طور پہ تھی، اور وہ سپورٹ کا کام جب ضرورت نہیں پڑی تو وہ نہیں اس نے آگے بڑھ کے جو ہے نا وہ یہ کام کیا. جب یہ نہیں کیا تو پھر اور دونوں، عورت کی گواہی اور مرد کی گواہی دونوں برابر ہو گئی. اس میں کیا پرابلم ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جب دوسرے فریق نے، دوسرے نقطہ نظر نے جب یہاں سے یہ سمجھ لیا کہ عورت کی گواہی عادی ہے، تو اب جہاں جہاں پہ بھی مرد کی گواہی آئے گی وہاں پہ کیا کیا جائے گا کہ وہاں دو عورتیں یا چار عورتیں، فرض کیا کہ ہم نے چار مردوں کی گواہی چاہیے، تو اگر فرض کیا چار مرد نہ ملے تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کہیں گے کہ اب ہمیں 8 گواہیاں چاہیے، 8 گواہیاں چاہیے، کیونکہ عورت کی گواہی عادی ہوتی ہے. تو وہ تو دوسرا نقطہ نظر ہے، ظاہر ہے ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا کہ وہ irrelevant ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ عورت کی گواہی عادی ہے، یعنی اس کو لفظاً نہیں کہا قرآن مجید نے، ہم نے خود کنکلوڈ کیا ہے. وہ ہماری اپنی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. جب ہم نے خود کنکلوڈ کیا ہے اور اس چیز کو دیکھ لیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ پہلو بھی کہ عورت کی گواہی عادی ہے، کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم یہ کہیں کہ عورت کی گواہی عادی ہے. اچھا، اس کے بعد یہ دوسرا پہلو تھا. اس کے بعد ایک اور تیسرا پہلو ہے جو زیادہ کمپیئر ہے. یعنی اصل میں پہلے جو دونوں چیزیں تھیں وہ تو عورت کی ذات تھی، وہاں پہ عورت کی ذات پہ حرف آ رہا تھا، اس کو کہا جا رہا تھا کہ یہ عقل میں عادی ہے، یہ ایموشنز میں عادی ہے، یہ بایولوجیکلی کوئی پرابلم ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو لائن آف آرگومنٹ ہوتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی گواہی پوری ہے. یہ جو یہاں پہ عورت کو اصل میں گواہی اس نے پوری کی پوری دینی ہے. کیوں کھڑا کیا گیا ساتھ؟ وہ اس کے ساتھ جو معاشرے کے اندر جو ہے نا، جو گھر بار کی خاتون ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس طرح کے معاملات میں کیسے جو ہے نا وہ معاملہ کرنا ہے. تو جب اس کو نہیں معلوم تو وہ وہاں پہ الجھ جائے گی، وہاں پہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گی. دوسری سپورٹ کے ساتھ اس کے ساتھ آتی ہے. یہ ساری چیزیں واضح ہو گئیں. اب اس کے بعد اگلا ایک اور فیکٹر ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی اپنی جگہ بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ اگر یہ دیکھیں، یہ ساری جو صورتحال ابھی آپ کے سامنے جو میں نے ایک ایک کر کے رکھی ہے، یہ ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس. ڈاکومنٹری ایویڈنس کیا ہوتا ہے؟ ڈاکومنٹری ایویڈنس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ٹرانزیکشن کی، ڈاکومنٹ کی، اب آپ نے اس کے لیے گواہ بلائے ہیں اور گواہوں نے سائن کیا ہے. یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سرکمسٹینشل ایویڈنس، واقعاتی گواہی. واقعاتی گواہی کیا ہوتی ہے؟ واقعاتی گواہی یہ ہوتی ہے کہ ایک جرم ہو گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، ڈاکہ پڑ گیا ہے، ہائی وے رابری ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو گیا ہے، یا ریپ ہو گیا ہے. تو یہ جتنے بھی جو جرائم ہیں، ان جرائم کے اندر جو کچھ بھی وہاں پہ افراد موجود ہوتے ہیں، فرض کیا افراد موجود نہ ہوں تو وہاں پہ جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو کرینہ ہوتا ہے، وہ بھی گواہی دے رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ. یعنی اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو دوسرا فریق ہے، جو ہماری فقہ کے اندر ایک مستقل چیپٹر بن چکا ہے، وہ فریق کیا کہتا ہے؟ فریق یہ کہتا ہے کہ جرائم کے اندر بھی جو ہے نا وہ جو گواہی ہے عورت کی، وہ عادی گواہی ہے. اور یہ کہ جرائم کے اندر بھی جو ہے اصل سلیبس جو ہے وہ یہی ہے کہ دو مرد آگے آئیں گے. فرض کیا قتل ہوتا ہے تو قتل ہونے کے بعد عدالت میں معاملہ چلا جاتا ہے، تو عدالت کیا کہے گی؟ عدالت یہ کہے گی کہ اب آپ 2 مرد لائیں. اگر 2 مرد نہیں لا سکتے تو 1 مرد لائیں اور 2 عورتیں لائیں. یہ عدالت جو ہے ہماری فقہ کے اندر جو چیپٹر جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مستقل چیپٹر بن چکا ہے، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی بھی جو جرم ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ 2 گواہوں کی صورت میں آگے گواہی آئے. وہ کہاں سے یہ نقطہ نظر لیتے ہیں؟ وہ اسی آیت سے لیتے ہیں، اسی آیت سے لیتے ہیں. اب میں آتا ہوں کہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس ہوتا ہے وہ ایک مختلف چیز ہوتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ڈاکومنٹری ایویڈنس ایک مختلف چیز ہوتی ہے. اس میں کیا کرتے ہیں؟ جہاں پہ قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس میں وہ جو گواہ ہیں وہ تمہارے اپنے لوگوں میں سے ہوں، میرے رجالکم، تمہارے اپنے لوگوں میں سے ہوں، اور میں من تردون من الشہداء، اور وہ اس لیے ہوں کہ تم ان پہ اعتماد کرتے ہو، تمہارے اپنے جانے پہچانے ہیں.
उनका काम भी यही है कि गवाहियां देना, काबिल एतमाद लोग हैं। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पहले से तैयार किया जाता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए कहा गया था कि ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये पहले से फैसला किया जाता है कि ये एक बेहतरीन तरीका है, का इंसाफ पर मबनी तरीका है, गवाही को कायम रखने के लिए अच्छा तरीका है, कोई शकूक व शुबहात में पड़ जाने के लिए जो है ना ये गवाहियां बुलाई जा रही हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसके लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें प्री प्लान्ड हों और वो तुम्हारे अपने जाने पहचाने हों। फर्ज किया कि आपके घर के अंदर डाका पड़ रहा है, क्या आप डाकुओं को ये कहेंगे कि जरा ठहरो ठहरो ठहरो, मैं आपके लिए 2 गवाह लेके आता हूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। यानी जब एक जुर्म हो रहा होता है तो उसमें उस जुर्म के वक़्त कोई प्री प्लान गवाह नहीं होते। दोनों गवाहों को अलग-अलग रखना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए जो गवाह होते हैं उनको अलग रखना पड़ेगा और जो जुराइम के हैं उनको अलग रखना पड़ेगा। ये क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है तो पूरी प्लानिंग के साथ होता है, जबकि जुराइम के अंदर ऐसा नहीं होता। जुराइम के अंदर ऐसा नहीं होता, तो जुराइम के लिए फिर गवाह कहाँ से आएँगे? हो सकता है मौके पे बच्चा हो सकता है मौके पे बूढ़ा हो, जो कोई भी मौके पे होगा वो गवाही के लिए आगे बढ़ेगा। यानी अदालत को क्या तकाज़ा करना चाहिए कि वही तकाज़ा करना चाहिए कि जो उस मौके पे जो कोई भी मौजूद है, वही गवाही देगा। हो सकता है मौके पे कोई वहाँ पे शख्स ही मौजूद ना हो, तो फिर अदालत कैसे फैसला करेगी? बाज़ औक़ात करीना जो है ना फैसला कर जाता है। करीना, मैं उसकी आपके सामने 2 मिसालें रखता हूँ। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में लॉ पढ़ाया जाता है, उसकी किताबों के अंदर एक लिखा हुआ बड़ा मशहूर वाक़या, मजिस्ट्रेट का एक वाक़या है। हिंदुस्तान के जब अंग्रेज़ यहाँ पे हुकूमत किया करता था, एक गाँव के अंदर एक बैल जो है, यानी बछड़ा जवान हुआ, एक बैल बना तो उस पे चौधरी की नज़र आ गई, गाँव के चौधरी की नज़र आ गई, तो उसने ज़बरदस्ती वो बछड़ा जो है ना, वो बैल उठा लिया अपने किसी यानी मातहत से, किसी मुज़ारे से ज़बरदस्ती उसको उठा लिया। जब उठा लिया तो उसके बाद ये मुकदमा मजिस्ट्रेट के यहाँ जाता है। मजिस्ट्रेट क्या करता है, वो फ़रीक़ैन दोनों को देख लेता है, दोनों तरफ से गवाहियाँ आती हैं। जब दोनों तरफ से गवाहियाँ आती हैं तो सूरत-ए-हाल कुछ यूँ होती है कि जो चौधरी का पलड़ा है वो भारी है, क्योंकि पूरा गाँव चौधरी के साथ खड़ा है और दूसरे के साथ कोई शख्स खड़ा नहीं था। अब जब उस शख्स को बुलाया गया जिसका बैल था, उसकी ज़बान में एक-एक हर्फ ये बता रहा था कि ये बैल इसी का है, लेकिन गवाही के लिए कोई मौजूद नहीं था। और जो मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट जो है वो मंझा हुआ मजिस्ट्रेट था, उसको पता था जानवरों की सिफ़ात क्या होती हैं, क्या हैबिट्स होती हैं। उसने क्या किया, उसने ये किया कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, गाँव में चलता हूँ, गाँव में गया और उसने बैल को कहा कि लाया जाए और दोनों घरों के दरमियान, चौधरी के और उस मुज़ारे के दोनों घरों के दरमियान गाँव से बाहर उस जगह पे बैल को कहा गया कि अब छोड़ दिया जाए। बैल को छोड़ दिया जाए और उसके बाद कहा गया कि तुम सब लोग जो है ना इससे दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। जब कुछ वक़्त गुज़रा, कुछ घंटे गुज़रे, शाम का वक़्त आया, तो बैल खुद चल के उस मुज़ारे के घर चला गया। यानी अब यहाँ पे कोई गवाही ने काम नहीं किया, करीने ने काम किया, उस मजिस्ट्रेट की हाज़िर-दमागी ने काम किया कि जानवर ऐसा भी करते हैं कि जिससे वो मानूस होते हैं, उसके घर वो खुद चले जाते हैं। तो अब यहाँ पे किसकी गवाही काम आई? किसी शख्स की गवाही काम नहीं आई, करीना है जो काम कर गया है। इसके बाद एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ। जावेद इकबाल साहब, अल्लामा इकबाल के जो बेटे हैं, आपको मालूम है कि वो जज भी रहे हैं, वो वकील भी रहे हैं। पाकिस्तान में अभी कुछ अरसा ही हुआ है वो फौत हुए, इससे पहले वो टीवी के प्रोग्राम्स में भी आते रहे हैं। किसी एक टीवी के प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि जब वो जज थे, हाई कोर्ट के जज थे, उनके सामने एक मुकदमा लाया गया। वो मुकदमा किस नौइयत का था? मुकदमा एक पीर का था और पीर ने अपनी किसी मुरीदनी के साथ ज़्यादती की थी और ज़्यादती की थी और उसके बाद ज़्यादती करने के बाद एहसास हुआ कि मैं तो बड़ा गलत काम कर बैठा हूँ, तो जाते-जाते जो है ना उस मुरीदनी को कत्ल कर बैठा। जब कत्ल करते हुए शोर-शराबा हुआ तो इधर-उधर से लोग भी आ गए इस दौरान। इस दौरान जब लोग आ गए तो उसने देखा कि अब तो मैं यहाँ रुक नहीं सकता, वो दौड़ गया। पीर वहाँ से दौड़ गया। जब वो पीर वहाँ से दौड़ता है तो पीछे अपने जूते छोड़ जाता है, यानी दौड़ते हुए अपने जूते छोड़ जाता है। अब ये मुकदमा अदालत में जाता है। जब मुकदमा अदालत में आया, जब इनके पास आया, जावेद इकबाल साहब के पास आया, जावेद इकबाल साहब ने ये देखा कि पीर के हवाले से जो जो गवाहियाँ लाई गई हैं, वहाँ पे भी पीर का पलड़ा भारी है।
जबकि जिसका कत्ल हुआ था उस खानदान का साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। यानी ये सूरत हाल बन जाती है। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि जो मौके पे मौजूद जो कुछ भी चीज़ें थी जब मैंने मंगवाई, जावेद इकबाल साहब कहते हैं कि जब मैंने मंगवाई और उसमें वो जो जूता था, जब वो जूता जो है मैंने पीर को कहा कि अब इसको पहन के दिखाएं। अब हुआ क्या है, जावेद इकबाल साहब की नज़र पड़ गई उसके पाँव पे, पीर के पाँव पे नज़र पड़ गई। बाज लोग हमारे देहाती माहौल में जो अंगूठा होता है उसकी साख्त कुछ इस तरह की होती है कि अंगूठा पाँव से बाहर निकला हुआ होता है। अंगूठा यानी कि उसकी हड्डी जो है ना बाहर निकली होती है और वो हड्डी जो है इस शेप की होती है कि बाज़ औक़ात जूते की शक्ल भी बिगाड़ देती है। यूं ही उस शख्स ने, उस पीर ने वो जूता पहना और जूते के अंदर जो वो हड्डी थी वो बड़े अच्छे तरीके से फिट हो गई। तो फैसला उस जूते ने कर दिया। अब गवाहों ने फैसला नहीं किया। अब वो जो जुर्म है वो जुर्म साबित हो गया। तो बाद औक़ात एक करीना भी जो है वो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इसी को कहते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले से प्लान करके ये चीज़ सामने रखी जाए और कहा जाए कि अब इतने गवाह लाओगे, यानी ये कत्ल हो गया है, इतने गवाह लाओगे, 2 मर्द लाओगे तो फिर साबित होगा, या 1 मर्द या 2 औरतें लाओगे तो फिर साबित होगा। ऐसा नहीं होता। दोनों को कंपेयर करते हुए, क़यास करते हुए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। ऐसे ही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इंटायरली डिफरेंट है। इन दोनों को एक दूसरे की बुनियाद नहीं बनाना चाहिए। ये वो पहलू है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तीसरा एक और पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि ये जो अदालत के अंदर जो गवाही का जो सिलेबस है, जो निसाब है कि 2 मर्द होने चाहिए या 1 मर्द और 2 औरतें होनी चाहिए, ये इर्रेलेवेंट है जुर्म के मामले में। इर्रेलेवेंट है, इसकी मिसालें देके भी मैं आप लोगों को समझा दिया। हो सकता है कि फिंगरप्रिंट्स हों, हो सकता है डीएनए भी ये काम कर जाए, हो सकता है कि कोई और जो है ना पहलू है गवाही को साबित करने के लिए जो है ना वो हम ये चीज़ें ले आएँ अदालत के अंदर। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टेट से रिलेटेड होती हैं, वो लोगों के साथ उसको अटैच नहीं किया जाता। मसलन जिहाद है। जिहाद जो है या किताल है, ये कभी भी इनफरादी लोगों के हाथ में नहीं दिया जाता। ये याद रखें, इसको हमेशा स्टेट है जो ज़िम्मेदारी उठाती है। ऐसे ही कुछ चीज़ें इनफरादी यानी लोगों से ताल्लुक़ रखती हैं। जो चीज़ें लोगों से ताल्लुक़ रखती हैं, उसको स्टेट के साथ अटैच नहीं किया जा सकता। जो ये काम करते हैं, वो इंतहाई गलत काम करते हैं कि जो इनफरादी नौइयत की चीज़ें होती हैं, उनको उठाते हैं और स्टेट के साथ जाके जो है ना अटैच कर देते हैं। ये जो पूरा मामला है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, ये स्टेट से रिलेटेड है ही नहीं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये तब मामला होगा जब मैं जो है ना इनफरादी तौर पे ये काम कर रहा हूँगा। जब मैं इनफरादी तौर पे काम कर रहा हूँगा, मैं अपने गवाहों को देखूँगा, वो किस नौइयत के गवाह हैं, कितने अच्छे गवाह हैं, कितने सिका हैं, काबिल एतमाद हैं। ये पूरी प्रिपरेशन मैंने करनी है। ये कुरान मजीद मुझे मुखातिब कर रहा है, इनफरादी तौर पे मुझे मुखातिब कर रहा है। अब जो मेरा मामला है, इसको उठा के अब स्टेट के साथ लगा दिया जाए कि स्टेट जब भी कोई जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही होती है, यानी जराइम को कंट्रोल करने के लिए, तो जब भी वो गवाह मंगवाएगी, तो क्या ये तकाज़ा करेगी कि मुझे 2 जो है ना मर्द ला के दो या 1 मर्द और 2 औरतें ला के दो, इस तरह के जो है ना वो जराइम में, तो ये इंतहाई गलत किस्म की जो है ना इंटरप्रिटेशन होगी। हम इसको मुनासिब नहीं समझते कि ये इसको स्टेट के साथ जो है ना इस तरीके से इसको समझा जाए। ये वो चंद एक पहलू थे जो आप लोगों के सामने रखे और इसके हवाले से अगर कोई सवाल हो तो उसको अभी ले लेते हैं, नहीं तो बाद में इसको हम देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकूर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। शकूर साहब, ये कुरान शरीफ की आयत तो समझ में आ जाती है, जी, जी। लेकिन ये जो हदीस के अंदर औरत की गवाही आदि आती है, उसको वो कोई सही हदीस है क्या? उसका क्या चक्कर है? जी, वो हम मिशकात जब पढ़ रहे थे, तो जब वो चीज़ आई थी, तो वो हमने उसको देख लिया था। उसमें भी सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हम जो है ना उल्टी तरतीब नहीं करते कि हदीस को पहले समझें और उसके बाद कुरान मजीद को समझें, ऐसा काम नहीं करते। हम पहले कुरान मजीद को जो है ना मज़मून वो समझते हैं और कुरान ही की रोशनी में फिर हदीस को समझते हैं। हमारे यहाँ ये जो है ना, ये तरतीब इख्तियार की जाती है क्योंकि जो हदीस होती है, उसका हमें कॉन्टेक्स्ट का जो है ना मालूम नहीं होता कि वो क्या चीज़ है। वो जो हदीस है जिसमें ये कहा गया है कि ये लफ़्ज़ नुक्स नक्स का जो लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है या नुकसान का लफ़्ज़ वहाँ इस्तेमाल हुआ है, उसमें ज़िम्मेदारी की बात हो रही है। ज़िम्मेदारी ये कि ज़ाहिर है औरत की ज़िम्मेदारी कम कर दी गई है दीन के हवाले से भी
और दुनियावी मामलात के हवाले से भी उसकी जिम्मेदारियां जो है ना कम रखी गई हैं। वो जो पहलू है उसको वहां पे बयान किया गया जा रहा है। उस वहां पे भी असल में मसला यही हुआ है कि वहां हमने उसको आधी अकल जो है ना वहां उसको बयान कर दिया, और जो फहम वहां पे था उसी को उठा के हमने कुरान मजीद के अंदर जो ना शामिल कर दिया। अगर आप लोग चाहते हैं उस हदीस को दोबारा पढ़ना तो हदीस के सेशन में उसको देख लेते हैं, लेकिन वहां पे भी बात जो कही गई है वो ऐसी बात नहीं है जिसको हम ये कहें कि वहां औरत की गवाही आदि या औरत की अकल जो है ना आदि है। ऐसी कोई बात नहीं है जो उसमें अंदर बयान की गई है। यकूब साहब, इसमें कोई और बहस मिलती है हमें पिछले इमामों की और इस तरह, या इस पर इत्तेफाक ही था कि ये औरत की गवाही आदि है? जी, इसके अंदर मिलते हैं, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं जो इस नुक्ता नजर वाले हैं जो आपके सामने मैंने अभी रखा है। बहुत थोड़े हैं। इसमें जो बहुत बड़ा जो नाम है वो इब्ने कय्यम है। ये असल में जब ये इस तरीके से बयान कर रहे होते हैं, हम बयान करते हैं, तो अगर माजी का भी हवाला देते हैं तो इब्ने कय्यम का देते हैं। इब्ने कय्यम इमाम इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं। इमाम इब्ने तैमिया के दो शागिर्द बड़े मशहूर हुए हैं, इब्ने कसीर और इब्ने कय्यम। इब्ने कय्यम का भी एग्जैक्टली यही नुक्ता नजर है। यानी और भी हैं लोग, लेकिन ये कि जब ज़ाहिर है किसी का हवाला दिया जाता है तो किसी बड़े साहिब इल्म का हवाला दिया जाता है, तो वो इब्ने कय्यम है जिनका ये नुक्ता नज़र है। असल चीज़ ये है कि जो अल्फाज कह रहे हैं, अल्फाज पे तकिया लगाएं, और जब अल्फाज पे तकिया लगाते हैं, जो कुछ अल्फाज कह रहे हैं बस वही चीज़ समझें। उससे आगे कि दूसरे बुजुर्ग क्या कह रहे होते हैं, हम कभी भी उसको इस अंदाज में नहीं देखते कि दूसरों का क्या नुक्ता नज़र है। नहीं, पहले हम जो कुरान मजीद के अंदर जो अल्फाज हैं, जो कुछ वो कह रहे होते हैं, हमने उन्हीं को पकड़ना होता है। ठीक है। असल में प्रैक्टिकली तो जो पाकिस्तान में अगर कोई दोस्तों में से कोई इन्वॉल्व हुआ हो, मैं एक दो जगहों पर इन्वॉल्व हुआ, इस दफा भी मैं इन्वॉल्व हुआ, वहां पर जो वकील होता है, वो जो आपको एडवाइस देता है, वो हमेशा उसकी जोर से बर्बाद होता है कि गवाह लाए जाए ना। वो जो सरकमस्टांशियल एविडेंस होता है उसको कोई देखता नहीं है। पुलिस आके बस एक नक्शा से खींच के वापस चली जाती है। उसके बाद वो गवाहों ही के पीछे, रात को अगर कोई क्राइम हुआ है तो कोई और चीजों को देखता ही नहीं है, क्योंकि रात के वक्त तो फिर गवाह नहीं होता। जी जबकि जी दुबई में मैंने ये देखा था कि वहां पर वो पुलिस बहुत सारी चीजें देखती है। जी, तो हो ये सकता है कि इस्लाम मुसलमानों के अंदर ये कोई चीज कोई कॉमन नहीं है कि हमने गवाही ढूंढने हैं, सरकमस्टेंशियल एविडेंस भी ढूंढना है, क्योंकि दुबई में तो ये वो लोग करते हैं, वहां तो शरीयत नाफिज है एक जी, लिहाज से। जब फिका के अंदर उतरेंगे तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जब फिका की रोशनी में ये चीजें कर रहे होंगे तो फिर ज़ाहिर है ये प्रॉब्लम्स होंगे। वहां पे ये चीज सेटल्ड है ऑलमोस्ट, कि गवाह जो है ना वो मांगे जाएंगे और उसमें दो मर्द होंगे या एक मर्द और दो औरतें होंगी, और उसको इसी एंगल से समझा जाता है जैसे एंगल से जिस एंगल से मैंने आपके सामने ये चीजें रखी हैं। ठीक। जी, चलें जी, अब कोई और सवाल हो तो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। जी, आगे जो है, अगली जो आया है वो भी असल में इसी से मुतल्लिक है। किस चीज से मुतल्लिक है? यही जो लेन देन का मामला है। जैसा कि मैंने कहा कि शरीयत का जो अमूमी मिजाज है, वो जब कुरान मजीद के अंदर कोई चीज बयान होती है तो साथ ही जो एक्सेप्शंस होती हैं वो बयान करना शुरू कर देता है। पीछे जो एक्सेप्शन एक बयान हुई थी इसी लेन देन के मामले में, वो ये थी कि जब एक तजारत के अंदर कोई जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, हाथों हाथ हो रही हैं, तो उसके अंदर इस चीज को डॉक्यूमेंट नहीं किया जाएगा और ना ही गवाह तलब किए जाएंगे। एक एक्सेप्शन वो है। एक एक्सेप्शन जो है एक अलग आयत में रखी है, वो यहाँ पे आ रही है। वो एक्सेप्शन क्या है? व इन कुंतुम अला सफर, अगर तुम किसी सफर पे हो, यानी अब मामला जो है ये सफर के दौरान है, ये ट्रांजैक्शन करनी है, आधार की करनी है, लेन देन की करनी है, तो अब उस सफर के दौरान क्या मोड है जो यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे और हम ये काम करेंगे जो पीछे शरीयत में बयान हुआ है। और कहा गया कि वलम तजीदु कातिबन, और तुम्हारे पास कोई लिखने वाला भी नहीं है। लिखने वाला नहीं है, इसके अंदर गवाह भी ऑटोमेटिकली शामिल हो गया है। जब लिखने वाला नहीं होगा, डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो फिर गवाह भी ज़ाहिर नहीं होगा। यानी दोनों चीजें लाजम मलजूम हैं।
یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. جب ٹرانزیکشن ہوگی اور اس کے اندر گواہ ہوگا، اس کے اندر لکھنے والا ہوگا، تو جب لکھنے والا نہیں ہوگا تو گواہ کیسے ہوگا؟ تو یعنی یہ دونوں چیزوں کو یہاں سامنے رکھتے ہوئے صرف کاتب کا نام آیا تو گواہ کا مطلب آٹومیٹیکلی وہ اس چیز کے اندر انڈرسٹوڈ ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کے لیے کہا گیا کہ فریحان مقبوضہ. اب یہ معاملہ کیسے ہوگا کہ اب جو قرض دے رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک رہن کو قبضہ دیا جائے گا. رہن کا قبضہ دیا جائے گا. نیچے ترجمے میں لکھا ہے کہ تمہیں کوئی لکھنے والا نہ ملے تو قرض کا معاملہ رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. رہن قبضہ کرانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی آپ کے پاس سیکیورٹی کی کوئی چیز ہے، کوئی گروی رکھو، یعنی اس کو رکھا جا سکتا ہے. رہن گروی رکھنا یا سیکیورٹی انگلش میں ہم کہتے ہیں. یہ کہ مطلب ظاہر سفر پہ ہیں، سفر پہ پرانے زمانے میں ظاہر اونٹ بھی ہو سکتا تھا، گھوڑا بھی ہو سکتا تھا، یا کوئی اور قیمتی چیز بھی ہو سکتی تھی. آپ نے کوئی ادھار چیز لینی ہے تو اب کیا کیا جائے؟ اب آپ جس سے آپ قرض لے رہے ہیں اس کو کوئی چیز گروی رکھوائیں گے، کوئی سیکیورٹی میں کوئی چیز دیں گے، کوئی رہن رکھوائیں گے، اس کے قبضے میں کوئی چیز دیں گے، تو پھر جو ہے نا یہ معاملہ کر سکتے ہیں. قرآن مجید یہاں پہ ہدایت دے رہا ہے کہ پھر یہ آپ یہ معاملہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد آگے کیا کہا؟ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اس کے بعد یہ کہ کوئی بھروسے کی صورت نکل آئے. یعنی بھروسے کی صورت کب نکل آئے گی؟ یہ کہ ظاہر آپ نے تو یہ ٹرانزیکشن کر لی، اب اس کے بعد فرض کیا آپ کا سفر جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب دونوں جو فریق تھے، قرض دینے والا اور لینے والا، ان کے خاندانوں کا آپس میں پتہ چل گیا کہ یہ اس خاندان سے ہے، یہ اس قبیلے سے ہے، یہ وہاں کا رہنے والا ہے. یعنی اس طریقے سے ایک بھروسے کی صورت نکل آتی ہے. جب بھروسے کی صورت نکل آ گئی تو اس صورت میں کیا کہا گیا ہے؟ کہا گیا کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، وہ ادا کر دے. کون ادا کر دے؟ اس کو چاہیے، کس کو چاہیے؟ کہ جس نے قرض دیا تھا اور یہ امانت اس کے ہاتھ میں تھی. امانت کیا تھی؟ یہ رہن نہیں تھا نا جو قبضے میں کروایا گیا تھا. یہ جو گروی میں چیز رکھوائی گئی تھی، یہ جو امانت رکھی گئی تھی، یہ اس کو واپس کر دے. کس کو واپس کر دے؟ یعنی جس نے قرض لیا تھا اس کو واپس کر دے. یہ بات کہی گئی ہے کہ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. تو وہ جو امانت تھی، امانت رہن رکھوا کے، جو گروی رکھوا کے جو ہے نا آپ نے کسی دوسرے کے ہاتھ میں قبضہ دے کے رکھوائی تھی، اب وہ اس کو واپس کر دیا جائے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یوں ہی یہ امن کی حالت آتی ہے. امن کی حالت یہ کہ ایک دوسرے پہ بھروسے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، جان پہچان ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد فوری طور پہ جس نے رہن رکھا ہوتا ہے وہ اس کو واپس کر دے، یعنی جس کو قرضہ دیا گیا تھا واپس کر دے. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے امانت ہے. یہ جو امانت ہے یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ جو رہن میں چیز رکھی ہوئی تھی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا. یعنی اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، جیسے کہ ہے ویسے ہی اس کو رکھی جائے گی. اس میں کسی طرح کا کوئی فائدہ مالی یا کوئی مزدوری یا کوئی اور جو ہے نا فائدہ اس سے نہیں اٹھایا جائے گا. اس کو امانت کے طور پہ یہ جو رہن رکھنے والا ہے اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھے گا. یہ بات ہے یہ یہاں پہ یعنی بیان کی گئی. یوں ہی یہ اعتماد کی فضا پیدا ہوتی ہے تو اس کے بعد واپس کر دے. یہ قرآن مجید یہاں پہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یعنی یہاں پہ بھی اب کہ وہ شخص سے اللہ سے ڈرتا رہے. یہ جو میں پیچھے بار بار بات کہتا آتا ہوں کہ قرآن مجید اس جہاں پہ بھی کریٹیکل کو پوائنٹ آتا ہے وہاں فوری طور پہ ایسے الفاظ لے آتا ہے جس میں لوگوں کو باندھا جاتا ہے. یہاں پہ کیونکہ امانت واپس کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ وہاں پہ بھی کوئی ڈنڈی نہ مار جائے. وہاں پہ ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی جو امانت میں رکھوائی ہوئی چیز ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے یا کوئی تبادلہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ کہ میں یہ اس سے اچھی چیز لی تھی میں اس کو کمزور چیز دے دوں، نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ جیسے کہ وہ چیز تھی جس کو امانت کے طور پہ دی تھی وہ امانت ایز اٹ از اس کو واپس کر دے. اللہ سے ڈرتا رہے. اس کے بعد کہا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپاؤ. یہ جو کہا ہے گواہی کو نہ چھپاؤ، تو اس سے پہلے ایک سٹیپ ہے جو حذف ہو گیا ہے. قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، یعنی چیزوں کو بعض اوقات محذوف کر دیتا ہے، یعنی اس کو حذف کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ کیوں حذف کر دیتا ہے؟ کیونکہ وہ جو زبان جن کے سامنے قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں. ان کے ہاں یہ اسلوب ہے گواہی کو نہ چھپاؤ. تو گواہی سے تو پہلے ڈاکومنٹ ہوتا ہے نا، وہ تو لکھا جائے گا. اوپر جب یہ بات کہی گئی تھی کہ جب تم سفر پہ ہو اور تمہارے پاس لکھنے والا نہ ہو، تو میں نے کہا تھا کہ لکھنے والا نہ ہو تو گواہ بھی ظاہر انڈرسٹوڈ ہے وہ بھی نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ اب گواہی کا نام لے لیا،
لیکن لکھنے کا نام نہیں یہاں پہ جو ہے نا لایا گیا. تو وہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ تم پھر جب ایک دوسرے پہ اعتماد ہو جائے اس کے بعد اس کو فوری لکھ لو اور پھر گواہیوں کا انتظام کرو. نیچے استاد محترم نے بھی اس کو بریکٹ میں رکھا ہے کہ اس معاملے پر گواہی کرا لے، اور گواہی جس صورت میں بھی ہو اس کو ہرگز نہ چھپائیں. یعنی یہ کہ ڈاکومنٹ کر لیں، اس کے بعد گواہیاں بلا لیں، جیسا کہ پیچھے جو ہے نا سمجھایا گیا ہے وہ پورا پروسیس ہے، اسے دوبارہ دہرا لے. اور جب یہ ہو جائے تو اس کے بعد کہا کہ وَمَن یکتمھا، جو کوئی اس گواہی کو چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کے بعد جو چھپائے گا اس کے ساتھ کیا ہوا کہ ترجمے میں اس کو خود لکھا ہے اس کا دل گناہ گار ہوگا. یہاں پہ دل کا لفظ لایا گیا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی اس کا دل ہے جو گناہ گار ہوگا. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، ظاہری یعنی ایسے محسوس ہوتے ہیں اور اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، یا کسی کا جو ہے نا وہ حق مارا ہوتا ہے، حق ادا ہو جاتا ہے. یہاں پہ پھر لفظ لایا گیا ہے کہ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی اس کے دل کے اندر وہ جگہ بنا جائے گا، اور جب یہ جگہ بنا جائے گا تو اس کے اثرات ہیں جو آپ کے دل سے نہیں ہوں گے، جو گواہی کو چھپانے کی صورت میں ہوں گے. پیچھے جو لفظ بولا پچھلی آیت میں 282 میں جو لفظ لایا گیا تھا وہ لفظ یہ تھا کہ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نقصان پہنچاؤ گے گواہ کو اور لکھنے والے کو تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ تمہارے ساتھ یہ گناہ چپک کے رہ جائے گا، جڑ کے رہ جائے گا. اور اس کو ایک پہلو پھر یہاں پہ آ کے پھر اس کو سامنے رکھا ہے، وہ یہ کہ اگر تم یہ کام کرتے ہو چھپانے والا گواہی کا تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ مستقل طور پہ تمہاری شخصیت کا دبا جو ہے لگ جائے گا، اور پھر اس کا نکلنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو گواہی ہے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی گواہی کون سی؟ یعنی گواہی کے اندر اگر جھوٹ بولا جائے تو وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یعنی گواہی کو بدل دیا جائے، جھوٹ بولا جائے، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. وہ کس آیت سے نکلی ہوئی یعنی وہ حدیث ہے، وہ بھی یہیں انہی آیت سے نکلی ہوئی، یعنی وہ جو حدیث ہے جس میں جس کو کبیرہ گناہ کے طور پہ جو ہے نا گنوایا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے. جب اللہ اس کو جانتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ تمہیں اس کی سزا بھی دے گا اگر تم گواہیوں کو چھپاتے ہو. یہ جو گواہی کو چھپانے کا جو معاملہ ہے یہ 143 آیا کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں. وہاں پہ اس امت کی جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ہے ہی گواہی کی ہے. اصلاً گواہی کس چیز کا نام ہے؟ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا وہ دین ہے، اس پہ خود قائم و دائم ہونا ہے، خود قائم و دائم ہونا ہے اور دنیا کو گواہی دینی ہے. یہ جو دنیا کو گواہی دینی ہے کہ یہ دین ہے، اگر تمہیں اللہ کا دین جاننا ہے تو وہ آ کے ہمارے علم و عمل میں آ کے دیکھ لو، علم و عمل میں آ کے دیکھ لو ہم اللہ کے دین کے اوپر کھڑے ہیں. اور یہ 143 کے اوپر میں نے حوالہ دیا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ بڑی تفصیل کے ساتھ پیچھے پڑھائے ہیں. یہ شہادت حق کی ذمہ داری ہے، یہ گواہی کی ذمہ داری ہے. اور جہاں جہاں پہ کوئی کانٹریکٹ آتا ہے، یہاں پہ کوئی ٹریٹی آتی ہے، کوئی ایگریمنٹ آتا ہے، کوئی گواہی کا معاملہ آتا ہے، تو کوئی عہد معاہدے کی چیز آتی ہے تو قرآن فوری طور پہ تمہیں وہاں لا کھڑا کرتا ہے کہ جس جگہ پہ تم نے اس کو حقیقتاً اخلاقی طور پہ عمل پیرا ہو جانا ہے. یہاں پہ جو بات سورہ کے درمیان میں کہی گئی تھی کہ تم دنیا کے اندر گواہی دے رہے ہو میرے دین کی، قرآن کے آخر میں آ کے اس کو ایک پریکٹیکل اگزامپل دے دی کہ میری شریعت کو کیسے جو ہے نا اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. یعنی قرآن کن کن پہلوؤں سے اپنے نظم کے اندر ایک پوری کی پوری تصویر شروع سے آخر تک جڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ اس کی بھی ایک اعلیٰ مثال ہے. گواہی کی مثال یعنی یہ کہ میری شریعت کے کن کن پہلوؤں سے گواہی کے ساتھ متعلق ہونا ہے، وہ بھی یہاں پہ یہ آپ کے سامنے یعنی ایک بڑی واضح مثال آ جاتی ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو آگے دیکھیں کہ ترجمے میں ایک چھوٹی سی لائن لگی ہوئی ہے. یہ چھوٹی سی لائن ہے، یہ بتا رہی ہے کہ اب یہاں پہ جو اگلی آیات آ رہی ہیں یہ مختلف ہیں پچھلی آیات سے. کیوں مختلف ہیں؟ اب یہاں سے سورہ کا خاتمہ ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ کا ایک ابتدائیہ ہوتا ہے، ابتدائیہ کے اندر عمومی طور پہ جو مضامین پوری سورہ کے اندر آنے ہوتے ہیں اس کی ایک تمہید ہوتی ہے. وہ جو مضامین ہیں وہ بھی ہم نے ایک ایک کر کے دیکھ لیے، ایک ایک کر کے پڑھ لیے. اب ہم سورہ کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں. جب سورہ کے اختتام پہ پہنچ گئے ہیں تو آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے جو بیان ہوئی ہے. ابھی تک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ
जो शरीयत का जो पहलू था, यानी एक हिस्सा बनी इसराइल के साथ था और दूसरा हिस्सा बनी इस्माइल के साथ है। बनी इसराइल का जो हिस्सा था वो भी हमने तफसीर के साथ देख लिया, वो आधी सूरा है जो बटी हुई है बनी इसराइल के साथ। उसके बाद आधी सूरा, पूरी आधी सूरा जो है वो 143 अगर आप देखें तो वहां से आगे मजमून जो है ना वो दूसरी जो बनी इस्माइल है उसके साथ जुड़ रहा है। टोटल 286 आयात हैं और बिल्कुल एन दरमियान में ये आयत आई है, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। दूसरा जो हाफ है वो बनी इस्माइल के साथ है। बनी इस्माइल का जो बयान है वो 280 यहाँ 3 में आके जो है ना वो उसका खात्मा हो जाता है। अब उसके बाद पूरी सूरा का जो है ना खात्मा है, जिसका आगाज हम करने जा रहे हैं, जिसको हम पढ़ने लगे हैं। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान में जो कुछ भी है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो आज पढ़ने लगे हैं ये इस पूरी सूरा का निचोड़ है, यानी इस सूरा के अंदर जो कुछ भी मज़ामीन कहे गए हैं उसको अगर समराइज करके एक आयत में समोना है तो वो यही है। वो क्या है? लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ भी जमीन व आसमान में है सब अल्लाह ही का है, सब अल्लाह ही का है। और अगली बात करने से पहले उस्ताद मोहतरम ने यहाँ पे एक कनेक्टर लेके आए हैं, थोड़ा सा इसको मजीद खोला है। इसलिए तुम भी ए बनी इसराइल एक दिन उसी की तरफ लौटाए जाओगे। ये आयत असल में बनी इसराइल को मुखातिब है, बनी इस्माइल को नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मजमून है वो ज़हर है। इख्तितामिया पे कुछ ना कुछ हिस्सा जो है बनी इसराइल के साथ भी जुड़ना है और कुछ ना कुछ हिस्सा जो है ना बनी इस्माइल के साथ भी जुड़ना है। तो ये पर्टिकुलरली ये वाली जो आया है जिसको अब हम देखने लगे हैं, ये आया जो है ये बनी इसराइल के साथ जो है ना मुतलका है। वो क्या चीज़ है कि अगर तुम जो है ये कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ भी है सब अल्लाह ही का है, इसलिए तुम भी बनी इसराइल एक दिन उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इसके अंदर अगर आप देखें इस आया के अंदर, तो ये जो बात जो कही गई है कि ये जो टुकड़ा है लिल्लाही लिल्लाही, ये अल्लाह की मलकियत को ज़ाहिर करता है। यानी यानी जो कुछ भी ज़मीन व आसमान के अंदर है वो उसी का है। उसके बाद इसी आयत का जो दूसरा टुकड़ा है वो ये कि इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है, फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ भी है आसमानों और जमीन के अंदर जो कुछ भी है वो अल्लाह के इख्तियार में है। ये दूसरा पहलू है। एक पहलू मिल्कियत का है, ऑनरशिप का है। दूसरा पहलू जो कुछ भी है वो अल्लाह के इख्तियार में है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो अल्लाह के इख्तियार से बाहर हो। और इसी के अंदर, इसी फ्रेज के अंदर एक तीसरी चीज भी है, वो ये कि इस कायनात का जब इख्तियार है अल्लाह का, तो इस कायनात का फिर एक खात्मा भी होना है, क़यामत भी आनी है। उस क़यामत को सामने रखते हुए ये बात कही जा रही है कि ए बनी इसराइल एक दिन उसकी तरफ लौटाए जाओगे। और जब लौटाए जाओगे, व इन तुब्दु मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु, और जो कुछ भी तुम इस दुनिया के अंदर यानी ज़ाहिर करते हो, जो छुपाते हो, अल्लाह फिर उसका मुहासबा करेगा। अल्लाह उसका मुहाफजा करेगा। यानी दिल के अंदर छुपाना और दिल के अंदर जो है चीज़ों को खोल देना, ये तो हर शख्स के साथ मामला होता है। यानी ये कि ख्यालात आते हैं, कई एक जो है ना चीज़ें दिलो दिमाग में आती हैं, इंसान इग्नोर कर देता है। ये वो बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे उस चीज़ की बात हो रही है जिसको आपने इंटेंशनली, इरादे के साथ, मुसम्मम इरादे के साथ कोई चीज़ें दिल में पाली और उसके बाद उस पे अमल पैरा हो गए। यहाँ दावत दी गई थी, दावत देने के बाद इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था इस दावत को। और पूरी तरतीब के साथ हम चीज़ें एक एक करके देख के आए हैं, इन पे पूरा इत्माम हुज्जत हुआ है। और जो जो ये आगे बढ़े हैं, तो जो है ना इनके अंदर तासुब, इनके अंदर नफरत, इनके अंदर हसद जो है ना वो उस बढ़ता चला गया है, बढ़ता चला गया है। उसके नतीजे में जो कुछ भी अपने दिल के अंदर ये पालते हैं, इस नबी के बारे में पालते हैं, इस दीन के बारे में पालते हैं, अल्लाह के दीन के बारे में पालते हैं, तो उसके बारे में ये कहा गया है कि तुम जो कुछ भी करोगे, जो कुछ भी कर रहे हो, ख्वाह उसको ज़ाहिर करते हो, अपनी ज़बानों पे ले आते हो, या कोई मुसम्मम इरादे के साथ दिलो दिमाग में बिठाई हुई हैं और उसको नहीं लाना चाहते, किसी और स्टेज पे लाना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना उसका भी तुमसे हिसाब किताब लेगी। यानी ये चीज़ मत भूलो कि तुम इस चीज़ से बच जाओगे, नहीं बचोगे, अल्लाह ताला की ज़ात तुमसे इस चीज़ का भी हिसाब लेगी। फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, और उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात जिसको चाहेगी
माफ करेगी और जिसको चाहेगी अजाब देगी। यहाँ पे या इस तरह की और फ्रेज आती है तो हम उम्मीद तौर पे ये समझ लेते हैं कि अल्लाह के इख्तियार में है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ही के इख्तियार में है। लेकिन बात क्या कही गई होती है, असल चीज उसको समझने की कोशिश करें। वो जो चीज यहाँ बनी इसराइल का जो तसव्वुर है कि हम चहेती औलाद हैं, हमारे पैगंबर आए हैं, वो हमें बचा लेंगे। हमारे यहाँ वो सिफारिश और शफात का जो तसव्वुर है जो इनके यहाँ आ चुका है, जिसको हम बड़ी तफसील के साथ पीछे पढ़ आए हैं, वो हमें बचा लेंगे। वो बचा लेंगे तो अल्लाह ताला ज़ात उस चीज़ की नफ़ी कर रही है कि वहाँ पे तुम्हारा कोई शख्स भी आगे बढ़ के जो है ना काम नहीं आएगा। फयगफिरु लिमन यशाउ, यानी ये कि कोई शख्स आके इंटरफेयर नहीं करेगा, सारा इख्तियार मेरे पास होगा, सारा इख्तियार मेरे पास होगा। और उसकी बुनियाद क्या है? कोई अलल टप बुनियाद नहीं है, वो ये कि अल्लाह की किताबों के सामने सरेंडर किया जाए, नबियों की तालीमात पे अमल पैरा हुआ जाए, नेक अमाल किए जाएं, अच्छे अकीदे रखे जाएं। इसकी बुनियाद पे तुम्हारा हिसाब किताब होगा। जब इसकी बुनियाद पे होगा तो जो अच्छे लोग होंगे ज़ाहिर है वो कामयाब हो जाएंगे, और जो दूसरे लोग हैं जिन पे इत्माम हुज्जत हुआ है, जो नाकाम हुए हैं दुनिया के अंदर, उनको अजाब में धर लिया जाएगा। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। और जो बात शुरू में कही थी आयत को, उसको फिर से दोहरा दिया कि दुनिया के अंदर भी उसकी हुकूमत है, कल को क़यामत होगी तो उस वक्त भी उसी की कुदरत होगी। कौन है जो उसके सामने आए और अपनी जो है ना किसी सिफारिश का, किसी शफात का, अपने इक़्तिदार का जो है ना, यानी आके मेरे सामने दावा करे। कोई शख्स दावा नहीं कर सकता, ना इस दुनिया के अंदर कर सकता है, ना आखिरत में कर सकता है। तुम्हें अपना हिसाब देना है। तुम्हारी जो 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 तुम डिपेंड करते हो कि तुम्हारे पैगंबर आए थे, तुम्हारे आबाओ अजदाद थे, तो हम चहेती औलाद हैं, वो बचा लेंगे, कोई भी आगे बढ़ के नहीं बचाएगा। ये जो बुनियादी तालीम है इस आया के अंदर दी गई है, ये हम भी किसी ना किसी हद तक इसका शिकार हो चुके हैं कि हमें भी हमारे नबी जो है ना बचा लेंगे, कल को हमारी शफात कर लेंगे। ये जो बुनियादी तालीम है, आखिरत की तालीम जो है, कुरान मजीद को अगर एक उंगली रख के एक हर्फ बताना चाहें कि ये किस चीज़ की दावत है, ये असल में आखिरत की दावत है। और यहाँ पे भी पूरी सूरा के अंदर जो मजमून था वो आखिरत ही से मुतल्लक था, उसी को यहाँ पे आके समराइज करके इनसे मुतल्लक कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो आगे दो आयतें रहती हैं, ये आज ही इसको पढ़ लेते हैं, बजाय इसके कि हम फिर अगले सेशन में इसको दोबारा से लेके आए। अगले सेशन में इंशाअल्लाह हम सूरह आले इमरान जो है ना वहां से आगाज करेंगे। ये दो आयतें हैं, इनको भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं आज ही, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लग जाएगा। आमन रसूल बिमा उनजिला अलैहि। अब यहाँ पे जो अगली दो आयत आ रही हैं, ये बनी इस्माइल के हवाले से हैं। अल्लाह के रसूल हैं जो ईमान ले आए हैं जो कुछ उस पे नाजिल हो रहा है, इलैहि मिर रब्बिही, यानी जो कुछ उसके रब की तरफ से नाजिल हो रहा है, अल्लाह के रसूल हैं उस पे ईमान ले आए हैं। और अहले ईमान भी उस पे ईमान ले आए हैं। अहले ईमान भी उस पे, यानी जो मोमिन हैं वो भी उस पे ईमान ले आए हैं। ये कोई खबर देना मकसूद नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे खबर दी जा रही है कि अल्लाह के रसूल हैं, जो चीज़ उन पे नाजिल हो रही है उस पे ईमान ले आए हैं, और साथ अहले ईमान हैं वो भी ईमान ले आए हैं। ये खबर देना मकसूद नहीं है, बल्कि अजहार बरात है, एक बेपरवाही का ताल्लुक है कि तुमने तो ये बात नहीं मानी, तुम्हारे सामने ये बात रखी गई थी, तुमने नहीं मानी, तुमने रिजेक्ट कर दिया, तुम तासब का शिकार हो गए। लेकिन दूसरी तरफ देखें, ये हमारे रसूल हैं, वो जो कुछ उनकी तरफ से आ रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से आ रहा है, उसको कबूल कर रहे हैं, आगे बढ़ के उसको जो है ना कबूल कर रहे हैं। ये कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ फ्रेजेस जो है ना, आयात के टुकड़े आते हैं। अना अव्वलुल मुमिनून, ये तमाम अंबिया इकराम कह रहे होते हैं, रसूल कह रहे होते हैं। अना अव्वलुल मुस्लिमीन, यानी इस तरह के जुमले आ रहे होते हैं कि मैं ही आगे बढ़ के जो है ना इस पे ईमान लाने वाला हूँ, मैं ही आगे बढ़ पे इस पे इस्लाम लाने वाला हूँ। पैगंबर की ज़ात होती है, जो कुछ उस पे नाजिल होता है वो अमलन पहले उस पे अमल पैरा होता है, उसको करके दिखाता है, अपने इल्म में भी और अपने अमल में भी उस पे अमल पैरा होता है, और उसको करके दिखाता है। तो फिर दुनिया है जो उसको देखती है। ये जो ऊपर कहा था ना, ये कि जब ये शहादत हक की जिम्मेदारी है, वकज़ालिका जअलनकुम उम्मतन वसतल लितकूनु शुहदा अलन नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा, यानी ये असल में पहली जिम्मेदारी जो है वो रसूल की जिम्मेदारी है। रसूल के ऊपर जो है ना ये दीन और मजहब आता है, ये कुरान और सुन्नत उस पे नाज़िल होती है। उसके बाद वो खुद जो है ना वो अमलन उसकी गवाही दूसरों के सामने उसको पेश करता है। फिर उसके बाद दूसरे लोग हैं जो उस पे अमल पैरा होते हैं, और वो क्या काम कर रहे हैं? कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। और उसके बाद ये सारे के सारे अल्लाह के रसूल हों या
اہل ایمان ہوں، صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے، سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، فرشتوں پہ ایمان لے آئے ہیں، اس کی کتابوں پہ ایمان لے آئے ہیں، اس کے رسولوں پہ ایمان لے آئے ہیں۔ یہ جو مضمون ہے، اگر ہم اس مضمون پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مضمون جو بالکل ابتدائی آیات ہیں جس سے یہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے، اسی کی طرف جو ہے نا لوٹ جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے، میں آپ لوگوں کو اس کی طرف لے جاتا ہوں۔ وہاں یہی کہا گیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہو رہا ہے اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، اور جو کچھ پیچھے نازل ہو گیا ہے اس پہ بھی ایمان لا رہے ہیں۔ یعنی یہاں پہ جو کچھ ابتدائیہ کے اندر کہا گیا تھا کہ کون لوگ ہیں جو اس ہدایت سے مستفید ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اب اس کے بعد پوری سورہ کو سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ سورہ سے گزر جانے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کون لوگ ہیں جو حقیقتاً متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو بالکل ابتدائی یہ 5 آیتیں تھیں، اس کے مقابلے میں جن لوگوں کو پیش کیا گیا تھا وہ تھا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، یعنی ان کے سامنے دعوت رکھی جائے گی اور یہ ان کے سامنے انذار کیا جائے گا، اور اس انذار کا ان کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، وہ بھی سورہ کے آخر تک پہنچتے پہنچتے یہ ساری صورتحال جو ہے نا وہ واضح ہو گئی۔ اور یہ کہ یہ جو ابھی آیا ہم پڑھ رہے تھے وہ دوبارہ مضمون جو بالکل ابتدائی مضمون تھا وہ پھر نئے سرے سے ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ یہی مضمون 170 آیا نمبر 177 کے اندر بھی ہے، جو آیا بر ہے اس کے اندر بھی یہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو وہاں کیا کہا گیا تھا، آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ مضمون ہے جو یہاں پہ آیت بر میں جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پھر یعنی ایک اس مضمون کو بالکل ابتدا میں رکھا تھا، اس کے بعد جب یہ بنی اسماعیل کو دعوت دی گئی تو اس وقت بھی ان کے سامنے یہ مضمون رکھا ہے، اور یہی مضمون پھر جو ہے نا آخر میں آ کے اس کو دہرا دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے جو اختتامیہ ہے وہ بھی چیز جو ہے نا واضح ہو گئی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ کہ ہمارا یعنی جو نقطہ نظر ہے، یعنی صحابہ اکرام کا جو نقطہ نظر ہے، ہم کسی کے درمیان بھی جو ہے نا فرق نہیں کرتے، ان رسولوں کے درمیان، ان نبیوں کے درمیان جو پیچھے ذکر ہوا ہے کہ ہم ملائکہ پہ ایمان لا رہے ہیں، کتابوں پہ ایمان لا رہے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لا رہے ہیں، ہم کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے۔ فرق کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ صحابہ اکرام کی جو جماعت ہے یہ بنی اسماعیل کی جو ہے نا ظاہر ہے اولاد میں سے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ اس سورہ کے اندر جو مخاطبین ہیں وہ لوگ ان کے ساتھ جب معاملہ کرتے تھے بنی اسماعیل کے ساتھ تو ہمیشہ نفرت سے، یعنی حقارت امیز جو ہے نا وہ معاملہ کرتے تھے۔ ان کو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ یہ امی ہیں، ان کے پاس کوئی الہامی کتاب نہیں آئی۔ تو ان کے اندر بھی ایک مخاصمانہ جذبہ ہوتا تھا، یعنی قریش کے اندر بھی ایک مخاصمانہ، ایک مخالفت کا جذبہ ہوتا تھا، یعنی یہ کہ یہ تو ہے تو ہمارے ہی کزن ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ہمیشہ اس طرح کا تعلق رہا، اور انہوں نے بھی جو ہے نا قریش نے بھی ان کے نبیوں کو نہیں مانا۔ اور جب یہ دعوت آئی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یعنی اسی مخاصمانہ روش میں تو یہ ان کے نبیوں کی مخالفت کرتے رہتے، لیکن جب قرآن نے آ کے ان کو بتایا کہ نہیں وہ بھی ہمارے ہی نبی ہیں، وہ بھی ہمارے ہی جو ہے نا لوگ ہیں جو پچھلے نبی انبیاء اکرام آئے تھے، تو انہوں نے ان کے اندر وہ جو حسد تھی، قریش کے اندر جو حسد تھی، جو صحابہ اکرام آگے لپ کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، تو جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے سامنے یہ تعصب جو ہے نا آڑے نہ آیا، ان کے سامنے بے شمار پچھلے نبیوں کو جو ہے نا انہوں نے مان لیا، جبکہ بنی اسرائیل کے سامنے ایک ہی نبی کو تو ماننا تھا، بنی اسماعیل کے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، تو انہوں نے نہیں مانا، جبکہ انہوں نے مانا اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم کسی بھی نبی کے درمیان جو ہے کوئی فرق نہیں کرتے۔ یہ بڑا امتیازی نشان ہے، یہ بڑا امتیازی وصف ہے جو صحابہ اکرام کا، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں بیان کر رہی ہے۔ اس کا ایک اور دوسرا پہلو ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ ایمان لا رہے ہیں، یہ خبر کی صورت میں چیز پہنچائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، خبر کی صورت میں کہ جو کچھ ان پہ آ رہا ہے، نازل ہو رہا ہے ان پہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ سب ایمان لا رہے ہیں، اللہ پہ ایمان لا رہے ہیں، فرشتوں پہ ایمان لا رہے ہیں، کتابوں پہ ایمان لا رہے ہیں، رسولوں پہ، یہ خبر ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس خبر کے بعد اگلا ہی جو جملہ کہا ہے یہ فرسٹ پرسن میں کہا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، یعنی فرسٹ پرسن میں اب بات خبریہ نہیں رہ گئی، بلکہ اب جو فیکٹ ہے، جو حقیقت ہے، وہ سامنے لا کھڑی کر دی ہے کہ اس سورہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جگہ جگہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اس نبی کو مانو، اس نبی کو مانو، پچھلے نبی اور اس نبی کے درمیان کوئی فرق نہ کرو، تم نے جو ہے تعصب سے کام لیا، انہوں نے تعصب سے کام نہیں لیا، اور ان کا جو دعویٰ ہے اس کو ایز اٹ از جو ہے نا قرآن مجید نے کوٹ کر دیا کہ لا نفرق، ہم نہیں کرتے، یعنی صحابہ اکرام نہیں کرتے، یہاں پہ خبری انداز میں چیز نہیں پہنچائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کوٹ نہیں کر رہی کہ یعنی ان کو یعنی یوں کہہ لیں کہ انڈائریکٹ سپیچ میں، بلکہ یہ ڈائریکٹ سپیچ میں جو ان کے الفاظ ہیں وہی یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہاں پہ ہے یہ جو مضمون ہے، یہ بھی تھیم جو ہے جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ میں آپ کے سامنے آیا نمبر 136 رکھتا ہوں۔ 136 جو ہے وہ کیا ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو جب یہ انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ نہیں، ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا، یہود کو کہا گیا کہ قولوا آمنا باللہ، ان کو بتا دو کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، جو کچھ ہم پہ نازل ہو رہا ہے اس پہ بھی، اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام پہ بھی، اور جو اسماعیل علیہ السلام پہ بھی، اور جو اسحاق علیہ السلام پہ بھی، اور یعقوب علیہ السلام کے جو اولاد پہ آگے چل کے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے ہم سب پہ ایمان لا رہے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ، اور جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا، عیسیٰ علیہ السلام سے نازل ہوا، ان سب نبیوں پہ ہم ایمان لا رہے ہیں۔ اور آخر میں کہا کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو سرنڈر کرنے والے ہیں۔ یہ صحابہ اکرام کی صفت ہے جہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور یہ مضمون آیت کون، نمبر کون تھا یہ میں نے آیت نمبر 136 ہے اسی سورہ کے اندر۔ 136 جی میری ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ 136 سے لکھا ہوا ہے۔ اچھا اس کے بعد وہ اتنا 253 کلیئر نظر نہیں آ رہا فون کی، صحیح نظر نہیں، یہ پوری آپ کو فائل نظر نہیں آ رہی؟ نہیں وہ کلیئر نمبر نظر نہیں آ رہا، باقی اچھا صحیح۔ اس کے بعد یہی مضمون جو ہے 253 میں جو ہے نا وہ کوٹ کیا ہے کہ اصل میں جب رسولوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے لوگ تعصب پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تعصب کی شکل جو ہے وہ ایک اس کی انتہائی شکل ہے جو یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ لوگ قتل و قتال پہ اتر آتے ہیں۔ یہ جو 253 اس کے اندر یہی مضمون ہے، اور اس کے بعد تیسری دفعہ اس کو آ کے 256 میں یہاں پہ آ کے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ بڑا خاص پہلو ہے جو مسلمانوں کا خاص جو ہے نا امتیاز ہے۔ ہمارے یہاں بھی بدقسمتی اس کے جو ہے نا پرابلم اگر آج کے دور میں دیکھیں، سیرت نبی کی جو محفلیں ہوتی ہیں یا نعت کی جو محفلیں ہوتی ہیں، اس میں سارا زور اس چیز پہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو یہ ثابت کر دیا جائے کہ وہ پچھلے تمام انبیاء سے بہتر ہیں۔ قرآن مجید اس کی مخالفت میں کھڑا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جو صحابہ اکرام کا وتیرہ تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے یہی کہا کہ ہم تمام انبیاء کرام کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے، وہ سب کے سب اللہ کے بھیجے ہوئے جو ہے نا پیغمبر تھے، ان کی تعلیمات سچی تعلیمات تھیں، ہم سب کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے سامنے نبی ہیں اس کے سامنے بھی ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ یہ ہے پہلو۔ اگر اللہ نے کوئی فضیلت دی ہے تو ہم اس کو بیان کر دیں گے کہ فلاں نبی کے ساتھ اللہ نے یوں کہا، یا کسی صحیح حدیث میں آگے کوئی چیز ہم اس کو بیان کر دیں گے، لیکن آگے بڑھ کے یہ دعویٰ کریں کہ ہمارے نبی ان سے نبیوں سے بہتر ہیں، یہ جو بات ہے یہ ہمارے لیے ایمانیت کے لحاظ سے بڑی خطرناک بات ہے، یہ بات کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وقالوا سمعنا واطعنا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ لوگ ہیں، کون لوگ؟ یہی صحابہ اکرام کی جماعت ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے نازل ہو رہا ہے ہم اس پہ کان دھرتے ہیں، سنتے ہیں۔ کان دھرنا اور سننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں، جو کچھ بھی ہمیں ساری چیز آتی ہے اس کے سامنے ہم سرنڈر کرتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ یہ اصلاً جو مضمون ہے اوپر میں نے 2 آیتیں کوٹ کی ہیں۔ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ میرے سامنے سرنڈر کرو، تو اس نے کیا کہا تھا؟ قال اسلمت لرب العالمین، اس نے یہی تو کہا تھا کہ میں جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کے سامنے سرنڈر کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران، سورہ آل عمران آیہ نمبر 20 میں جا کے بیان کی ہے، اسلمت وجہی للہ، میں اللہ کے سامنے جھک گیا، ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی جھک گئے۔ تو یہ اسی چیز کا بیان ہے
کہ ہم سرنڈر کر رہے ہیں. جو ہمارے نبی پہ اتر رہا ہے، پچھلے نبیوں پہ اتر رہا ہے، جو کچھ بھی اتر رہا ہے، خواہ وہ علمی چیزیں ہیں خواہ وہ عملی چیزیں ہیں، ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں. یوں ہی یہ جملہ آتا ہے تو یہ ذمہ داری کا بیان ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ کون سی ذمہ داری ہے؟ یہ شہادت حق کی ذمہ داری ہے. یہ وہی آیا جو اوپر ہم نے 143 میں پڑھا تھا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس سے پہلے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یہ جو گواہی ہے، یہ ذمہ داری ہے، شریعت پہ عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ہے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یوں ہی اس کا اظہار ہوتا ہے اس صحابہ اکرام کی جماعت کے بعد، تو اس کے بعد ان کے اندر ایک اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو ان کی زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے غفرانہ کا ربانہ. یہ ہم اس ذمہ داری کو کیسے ادا کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہمارے ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے قدم قدم پہ جو ہے نا ہمارے قدم لڑکھڑائیں گے. ہم اس کو شاید ادا نہ کر سکے، ہمارے اندر وہ ہمت نہیں ہے، وہ طاقت نہیں ہے، وہ وسعت نہیں ہے، لیکن تیری جو ہے نا مغفرت چاہیے. یہ جو یوں ہی انہوں نے سمینا و عطانا کہا تو اس کے بعد ان کی زبانوں پہ جاری ہو گیا غفرانہ کا ربانہ. یہ جملہ پورا جملہ نہیں ہے، اس جملے کے اندر پہلا کچھ حصہ حذف ہو گیا ہے. یہ جو حذف ہونا ہے کہ اے اللہ ہمیں جو ہے نا مغفرت فرما، یا جسے ہم کہتے ہیں مغفرت فرما، پورا جملہ بولتے ہیں. یہ پورا جملہ ادا نہیں کر رہے، بلکہ وہ پورا ایک لفظ ہے جو درمیان سے وہ اس کو صحابہ کرام ادا کر رہے ہیں. غفرانہ کا ربانہ، کہ اے ہمارے رب، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہم نے جو ہے نا تمہارے ساتھ طے کر لی ہے. اس کو ادا کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، زندگی میں لے کے آنا ہے، دنیا کے پاس جانا ہے. اس کے اندر مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، اس کے لیے جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی، اس کے لیے مال کی قربانی بھی دینی پڑے گی. تیری مغفرت کا سہارا ہے جس کے سہارے ہم جو ہے نا آگے پڑھیں گے. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم یہود کی طرح نہیں ہے، بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے. جیسے پچھلی آیا کے اندر پڑھا ہے، ہم نے اس کا حساب کل کو قیامت والے بھی دن جا کے دینا ہے. وہاں پہ بھی ہماری یہی نیکیاں ہیں جو ہمیں کام آئیں گی. وہاں پہ کوئی اور سفارشی نہیں آئے گا، کوئی اور جو ہے نا شفاعت کرنے والا نہیں آئے گا. ہمارا اپنا جو ہے نا جو بھی کردار ہوگا وہاں پہ وہ سامنے ہوگا. یہ سب کچھ ہم نے سامنے رکھتے ہوئے تجھے کہہ رہے ہیں غفرانہ کا ربنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اس کے بعد جو اگلی اس کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات یہاں پہ روکتی ہے، یعنی بات کو یہ جو یوں ہی ان صحابہ کرام کی زبان سے یہ چیز جاری و ساری ہو جاتی ہے، غفرانہ کا ربنا وإلیک المصیر. یوں ہی یہ بات ہوتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اس پوری بات کو روک کے جو ہے نا تسلی دیتی ہے، تشفی دیتی ہے، جملہ معترضہ کے طور پہ آتی ہے. کہتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہتی ہے کہ میں نے تمہاری بات سنی ہے، تمہاری اضطراب کو سنا ہے، تمہاری بے چینی کو سنا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو ہے نا موقع آتا ہے کہ میں ان کو کیسے جواب دوں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات جواب دیتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یہ یاد رکھو کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا اس ذمہ داری کو اٹھاتے ہوئے، جب بھی یہ ذمہ داری یہ اٹھا رہا ہے، شہادت حق کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، شریعت کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تو میں اتنی ہی تکلیف دوں گی، اتنا ہی کسی کو رسپانسیبل ٹھہراؤں گی جتنی اس کے اندر وسعت ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مزدور کی ذمہ داری مختلف ہوگی، ایک حکمران کی ذمہ داری مختلف ہوگی، ایک عالم کی ذمہ داری مختلف ہوگی، ایک عامی کی ذمہ داری مختلف ہوگی، ایک جاب کرنے والے کی ذمہ داری مختلف ہوگی، ایک تجارت کرنے والے کی ذمہ داری مختلف ہوگی. ہر شخص کی ایک ڈومین ہے، ہر شخص کی جو ہے ڈومین سے شریعت متعلق ہوگی. اسی کے اندر رہتے ہوئے لہا ما کا سبق، جو کچھ وہ نیکی کا عمل کرے گا میں اس کو لازمی طور پہ اس کو جزا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو ہے نا کمٹمنٹ ہے. جب انہوں نے صحابہ اکرام نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فوری طور پہ ان کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے جملے جو ہے نا لائے گئے ہیں. وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اور جو اس ڈومین کے اندر کوئی غلط کام کرے گا، کوئی غیر اخلاقی کام کرے گا، کوئی جرم کرے گا، تو اس کو اپنے جرم کا حساب دینا ہوگا. یعنی یہاں پہ بھی اگر آپ یہ رکھیں تو یہاں پہ بھی کسی نبی نے آ کے، کسی بزرگ نے آ کے، کسی پیر نے آ کے، کسی بڑے نے آ کے مداخلت نہیں کرنی. ہمارے اپنے ہی اعمال ہیں، اچھے کریں گے تو اچھی فصل کاٹیں گے، برے کریں گے تو بری فصل کاٹیں گے. پھر اس کے بعد جب یہ تسلی دے دی گئی، تشفی دے دی گئی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جتنی کسی کے اندر طاقت ہے میں نے اتنی ہی اس کے اندر ذمہ داری ڈالی ہے، اس سے زیادہ نہیں ڈالی. اور اب اس کے بعد پھر جو ہے نا جو بات ہے وہ صحابہ اکرام کی طرف لوٹ جاتی ہے. یہ درمیان میں جو جملہ آیا تھا، یہ جملہ دراصل تسلی اور تشفی کا تھا. اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے؟ ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو درمیان میں ایک کو تبصرہ کرنا ہوتا ہے،
पूरे कलाम को रोक के, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने ये तबसरा कर दिया है। अब फिर बात वही सहाबा इकराम की दोबारा कोट की जाएगी, वो क्या है, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना। तो हमारे रब, जब आपने ये बात हमारे सामने रखी है तो हमारे जो है ना कदम भी डगमगाने हैं, हमारे जो है ना खताएं भी होनी हैं, इन नसीना हम भूल चूक भी होनी है, निस्यान भी होना है, और हमारी खताएं भी उसमें होंगी। निस्यान क्या कि हो सकता है कि जिम्मेदारी अदा करते हुए हम किस चीज़ को भूल जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है शरीयत का जो मामला है जुज़ियात का मामला भी होता है, भूल जाएं, और या ये कि हमारी समझ की बुनियाद पे कोई गलती कर बैठे, बाद में हमें मालूम हो ओहो हमने गलती कर दी थी। तो अगर ये सारी चीज़ें होंगी, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ने वैसे ही माफ़ कर देती है, किसी से निस्यान का मामला हो, गलती का मामला हो, वो माफ़ कर देती है। लेकिन सहाबा इकराम जो है वो ह्यूमिलिटी की जगह पे, आजी और इंकसारी की जगह पे खड़े होकर ये बात कर रहे हैं कि अगर हमसे भूल और चूक भी हो जाती है तो अल्लाह ताला की ज़ात उसका मुआखज़ा ना कीजिएगा, क्योंकि तूने तो हमसे हर तरह का हिसाब लेना है। लेकिन अगर तुम्हारी ये जिम्मेदारी अदा करते हुए हमसे कोई इस तरह का निस्यान हो जाता है, गलती हो जाती है, तो उस पर भी हमें माफ़ रखिएगा। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। ऐ हमारे रब, अगर कोई हमसे जो है ना ये इस जिम्मेदारी को अदा करते हुए ऐसा बोझ ना डालिएगा जैसा बोझ जो है पिछली कौमों पे डाला गया था। पिछली कौमों पे क्या, यानी इसी बनी इसराइल पे डाला गया था। किस तरह के बोझ डाले गए थे, ये कि उन्होंने कुछ चीज़ें इख्तियार कर ली थी अपनी सरकशी की वजह से, अपनी जो है ना वो गुरूर की वजह से, अपने तकब्बर की वजह से। जब उन्होंने उन चीज़ों को दीन इख्तियार कर लिया तो वो अल्लाह ताला की ज़ात ने वही दीन उनके लिए बना दिया। इसकी वाज़ेह मिसाल हम पीछे देख आए हैं, जैसे जो है ना वो बैल का जो वाक़या है, जिसमें उनको गाय ज़िबा करने के लिए कहा गया था, लेकिन कदम कदम पे उन्होंने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली और उसके बाद वो मुसीबतों में खुद फंसते चले गए। इसके अलावा भी कई एक वाक़यात हैं, सूरह आराफ में जाके पढ़ेंगे। यानी वो जो अहमकाना हरकतें और जो सरकशी की बुनियाद पे बनी इसराइल ने की थी, वो उस तरह की चीज़ें जो है ना हमसे सरजद ना हों, और उसके बाद हम भी नहीं करेंगे। ये भी दरअसल एक तरह का जो है ना ऐलान कर रहे हैं सहाबा इकराम कि हम उनकी तरह सरकश नहीं होंगे, हम तो समीअना व अताअना की जगह पे खड़े होंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। लेकिन हम पे ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना डालिएगा जैसे उन पे डाल दी गई थी, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही। अब उसके बाद फिर उसी बात को, जो पिछली बात थी, दोबारा दोहराया। अब यहाँ पे ताकत का नाम लिया है। पिछली बात तो थी बनी इसराइल के हवाले से कि कुछ चीज़ें थी जो उन्होंने अपनी सरकशी की वजह से खुद इख्तियार कर ली और वो उनका दीन और मज़हब बन गया। वो उसके बाद उन ज़िम्मेदारियों को इख्तियार ना कर सके, और हम तो उस जगह पे खड़े नहीं होंगे, हम कभी भी सरकशी नहीं करेंगे। उसके बाद ये कहा कि हमारी ताकत से बढ़कर हम जो है ना बोझ ना डालिएगा। ये ताकत से बढ़कर कौन सा बोझ है, क्योंकि ये पीछे सहाबा इकराम जो है ना 155 आया पढ़ आए हैं। 155 क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समराति वबश्शिरिस साबिरीन। ये कि हम लाजमी तौर पे हमें आपको आजमाएंगे, खौफ से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, और अमवाल के अंदर जो नुकसान है वो आजमाएंगे। तुम्हारी जानें भी जाएंगी, तुम्हारा माल भी जाएगा। यानी ये लाजमी तौर पे होता है, जब रसूल आते हैं तो उसके साथ ही जो है तो उनको आजमाया जाता है। ये उस आजमाइश की बात कर रहे हैं जिसमें सहाबा इकराम कह रहे हैं कि अल्लाह तो यकीनन जो है ना हमें आजमाएगा, हमें जो है ना हम ये सब करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ये हमारा ख्याल रखिएगा कि हमारी ताकत से बढ़ के जो है ना वो ऐसी चीज़ ना कीजिएगा कि जिसको हम ना उठा सकें। वाफ़ु अन्ना, और हमें माफ़ कीजिएगा। अफ़्व से मुराद होता है चश्मपोशी करना। वाफ़ू से यानी उर्दू में भी आता है, ये इस्तेमाल होता है चश्मपोशी करना, यानी किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। इसका दूसरा माना होता है दरगुज़र करना, माफ़ करना। ये उस माने में है दूसरा, यानी जो कुछ भी हमसे जो है ना कोई इस तरह का मामला हो जाता है, तो हमारे साथ जो है ना अफ़्व दरगुज़र से काम लेना, और हमारे साथ उसके बाद कहा कि मग़फ़िरत से काम लेना। मग़फ़िरत यानी ये कि बख्श देना हमें, ये आखिरत के हवाले से हैं ये 3 चीज़ें, और उसके बाद हमारे साथ रहमत का मामला करना क़यामत वाले दिन। यानी जब हम ये सारी चीज़ें करके आ जाएँगे, ज़िम्मेदारियाँ अदा करके आ जाएँगे, तो फिर ये 3 अल्लाह की सिफ़ात हैं, अफ़्व दरगुज़र की, उसकी मग़फ़िरत की, उसकी रहमत की, उसका सहारा लेना है हमें। अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। हमें एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई है। वो ज़िम्मेदारी क्या है? ये ज़िम्मेदारी हम जो है वो पीछे पड़ आए हैं। बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है ये कि हमने क़िताल भी करना है।
پہلے جو رسول آتے رہے ہیں وہ دنیا کے اندر ان کا عذاب جو ہے وہ کیٹاسٹرافیز ہوتی رہی ہیں، زلزلے آتے رہے ہیں، طوفان آتے رہے ہیں، قومیں تباہ ہو جاتی رہی ہیں، سرکش قومیں تباہ ہوتی جاتی رہی ہیں، لیکن صحابہ اکرام کو ایک اور ذمہ داری دی گئی ہے، وہ ہے حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ۔ یہ ایک تال ہے۔ اب وہ جو ذمہ داری تھی یہ کہ انہوں نے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جو پہلے زلزلوں میں سیلابوں میں ختم ہو جاتی رہی ہیں، اب وہ صحابہ اکرام کی تلواروں کے ذریعے سے ختم ہوگی۔ یہ اس چیز کا بیان ہے کہ جن پہ اتمام حجت ہو چکا، جو رسول کے مخاطبین ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، وہ کام بھی ہم سے لینا ہے، اور کام ظاہر انسانی تلواروں کے ذریعے سے ہوگا۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ جن پہ اتمام حجت ہوا ہے اس سورہ کے اندر، خواہ وہ بنی اسرائیل کے ہوں یا جن کے لیے قتال کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، ہم یہ ذمہ داری بھی ادا کرنے کے لیے جو ہے نا کھڑے ہو گئے ہیں۔ اے اللہ کی ذات، مولانا کا مطلب جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، تیری ہی ذات کی طرف رجوع کرتے ہیں، تجھی سے جو ہے نا سہارا چاہتے ہیں، تیری نصرت کے جو ہے نا اسی کے ہم جو ہے نا دعا کر رہے ہیں۔ اب جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری کو بھی ہم احسن طریقے سے ادا کر دیں۔ اسی کے ساتھ یہ سورہ ختم ہوتی ہے۔ اس پوری کی پوری جو آخری جو ہے نا اس پہ ایک تبصرہ کرنا چاہوں گا، یہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر ایک فخر کی جو ہے نا اس وقت نفسیات میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ وہ فخر کیا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول آئے، ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت ہے۔ یہ عمومی طور پہ یہ جملے عام سنتے ہیں، لیکن صحابہ اکرام کا کیا رویہ ہے؟ اس بہت بڑی ذمہ داری اٹھانے کے بعد ان کا کیا رویہ ہے؟ وہ عاجزی و انکساری کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، وہ اپنی پوزیشن کو واضح کر رہے ہیں، وہ رحمت کے طلبگار ہیں، وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ ذمہ داری کو سمعنا و اطعنا کی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ کر رہے ہیں۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہم فخر کی نفسیات میں نہ صرف اپنے دین کو تباہ و برباد کر لیا ہے، بلکہ ہمیں اس دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ دوسروں تک کیا جو ہے نا پیغام دیں، دوسروں تک کیا جو ہے نا یہ چیز لے کے جائیں، یہ ہمارے اندر اس چیز کا ظاہر ہے، یعنی یہ مادہ ختم ہو چکا ہے۔ اب یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے یہاں پڑھا ہے سورہ بقرہ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے، اور جو صحابہ اکرام کا جو رویہ ہے، جو جس ہیوملٹی کی جگہ پہ، جس اعتراف کی جگہ پہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے نبی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں اس قرآن مجید کو، اور اللہ کا شکر ہے کہ اور اللہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال ہو تو اس کے بعد ہم لے لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔